السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 61 ہے۔ باب 25، ایک مسافت عالم تمیم میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبردست محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بٹھاتی ہے، پینے کو پانی دیتی ہے اور تسلی آمیز انداز میں تمہارے سر پہ تھپکی دیتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ زبردست محبت وہ ہے جو تمہیں اڑا دے فضا میں، بھڑکا دے تمہارے وجود میں شعلے، تم آسمانوں میں جلتے ہوئے اڑتے جاؤ اور رات کو ہما پرندے کی طرح روشن کر دو۔ ایسی محبت جو تمہیں جنگل کی آگ کی طرح بھگاتی جائے اور تم دوڑتے دوڑتے رکو نہیں، اور جس شے کو بھی تم چھو اسے جلا کر راکھ کرتے جاؤ۔ میں کہتی ہوں یہ ہے اچھی محبت، جو تمہیں جلا ڈالے، جو تمہیں اڑا ڈالے اور تم اس کے ساتھ بھاگتے چلے جاؤ۔ سرما کو اپریل کے سورج نے پگھلا کر گویا بھاپ بنا کر اڑا دیا تھا۔ وہ ایسا گیا کہ اب نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ فضا گرم تھی، ہوا ساکن تھی۔ گزشتہ برسوں کی نسبت اس سال موسم گرما بہار کے درمیان سے ہی شروع ہوا چاہتا تھا۔ کچہری کا جہنمی ہجوم ویسے ہی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا راہداریوں سے گزر رہا تھا، البتہ اس کمرے عدالت میں بند دروازوں کے باعث آوازوں کی آمد منقطع تھی۔ چبوترے پہ اونچی کرسی پہ براجمان سیشن جج جناب عابد آغا صاحب اپنے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سامنے دونوں اطراف کرسیاں لگی تھیں۔ کورٹ رپورٹر اپنے کی بورڈ پہ ہاتھ جمائے تیار بیٹھا تھا، بولنے والوں کا ہر سچ اور ہر جھوٹ اچک کر صفحہ کرتاس پہ منتقل کرنے کو بےتاب تھا۔ دونوں جانب کی کرسیوں کے درمیان گزرنے کا کھلا سا راستہ بنا تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ساتھ سوٹ، ٹائی اور جھکے سر والا شیرو موجود تھا، اور مزید آگے دیکھو تو جواہرات بیٹھی بیزاری سے اپنے نیکلس کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ دائیں جانب بھی دیکھ لیتی، جہاں دوسری میز کے پیچھے زمر اور سعدی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سر ایک دوسرے کے قریب کیے، وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ پچھلی کرسیوں پہ حنین اور اسامہ بیٹھے تھے، بالکل خاموش۔ اب تم واپس ہاشم کاردار کی طرف آ جاؤ تو وہ اسی طرح مطمئن سا بیٹھا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور چہرہ سنجیدہ سا لگتا تھا۔ زمر صاحبہ، آپ شروع کریں۔ جج صاحب نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر زمر کو اشارہ کیا۔ ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اس کے بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سادی سے ہلکا سا کچھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، کوٹ ذرا کھینچ کر درست کیا، بال کان کے پیچھے اڑسے، اس کی ناک میں ننھے سے ہیرے کی لونگ دمک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس لونگ اور اس میں چھپی داستانوں سے بے خبر تھا، مگر اس کی چمک سے اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ ذہن پیچھے کہیں تیرنے لگا تھا، اور ایک دم وہ 2 ماہ پہلے کی اس صبح میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمن سبزہ زار پہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا تھا جس نے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، تو وہ آپ تھی نا جنہوں نے مجھے وہ پاسپورٹ بھیجا تھا؟ ڈاکٹر ایمن نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ جو کچھ کہنے اور جا رہی تھی رک گئی، بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں۔ سوری، مگر کون سا پاسپورٹ؟ آپ نے مجھے، وہ توڑ توڑ کر کہتا اس کے سامنے آیا، ایک پاسپورٹ بھیجا تھا، سعدی یوسف کا۔ اس نے جھمبے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا، میں نے تو 2-3 دفعہ بس آپ کے آفس کال کی تھی، ملنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہے تو یقین مانیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاشم نے آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑ کر غور سے اسے دیکھا، انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر، کیوں ملنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ انداز ذرا روکھا ہو گیا تھا، دلچسپی گویا ختم ہو گئی تھی۔ میں فارس قاضی کے خلاف آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ ٹرائل میں اس کے بھانجے کے خلاف دلائل دیں گے تو… 1 منٹ بی بی، اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، نہ کبھی ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ ہم اور وہ کبھی 2 خاندانوں کی طرح استغاثہ اور دفاع کی کرسیوں پہ کسی کورٹ روم میں بیٹھے ہوں گے، اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑی۔ اگر پڑی تو میں خود آپ کو یاد کر لوں گا۔ ابھی آپ جا سکتی ہیں۔ اور سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھاتا، ہاتھ جھلا کر ڈرائیور کو اشارہ کرتا وہ اندر بیٹھا۔ با ادب ملازم نے کالے شیشے والا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی زن سے سامنے سے گزر گئی، اور ڈاکٹر ایمن جو ابھی کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی، تل ملا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آج زمر صاحبہ، آپ شروع کریں۔
جج کی آواز کی بازگشت تھی جو اسے سنائی دی تھی۔ ہیروں کی چمک مدھم ہوئی۔ قدرے چونک کر ہاشم سیدھا ہوا اور پھر اپنے اطراف میں دیکھا۔ وہ کمرہ عدالت میں بیٹھا تھا اپنے خاندان کے ساتھ، اور دوسری طرف اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہاں پچھلی کرسیوں پہ حنین کے ساتھ فارس بیٹھا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی آیا تھا اور ذرا پیر لمبے کر کے بیٹھا مسلسل چوئنگم چباتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ صرف وہی تماشائی لگتا تھا، باقی سب شدید تناؤ کا شکار تھے۔ ہاشم کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے نگاہیں گھمائیں۔ سنہری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ملیں۔ ہاشم سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، مگر سنہری آنکھیں مسکرائیں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سر کو ذرا سا خم دیا۔ سلام۔ ہاشم نے نخوت سے رخ واپس پھیر لیا۔ یور آنر، زمر چبوترے کے سامنے زمین پہ کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ سرکار بنام نوشرواں کردار کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سعدی یوسف کو سمجھنا ہوگا۔ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے نہیں، ایک وکیل کی حیثیت سے میں معزز عدالت کو بتانا چاہتی ہوں کہ سعدی یوسف کون ہے اور سعدی یوسف کون تھا۔ میں آپ کو سعدی یوسف کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ جج صاحب توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنین کی نظریں بھی زمر کی پشت پہ جمی تھیں۔ وہ اس کے الفاظ کو فوکس کرنا چاہتی تھی، ایک ایک لفظ دھیان سے سننا چاہتی تھی، مگر کورٹ رپورٹر کی کی بورڈ پہ ٹھک ٹھک چلتے ہاتھوں کی آواز دفتن زمر کی آواز اس کا دھیان بٹا رہی تھی۔ پھر یک ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئیں اور دھیرے دھیرے کمرہ عدالت اس کے بیڈ روم میں تبدیل ہوتا گیا۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے کمرے میں کھلی کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، پریشان نگاہیں باہر لگی تھیں۔ زمر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سعدی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ بھاگ چکا ہے، سرخ مفلر والا آدمی۔ گارڈ کہہ رہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک وہ گلیوں میں گم ہو چکا تھا۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ کہہ رہا تھا، اب وہ کسی ہمسائیوں کے گھر میں کود چکا ہے۔ گارڈز گئے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اب ملے گا۔ پھر حنین کو دیکھا۔ تمہارا میموری کارڈ کیا تھا اس میں؟ وہ ابھی تک کھڑکی میں دیکھ رہی تھی، اب کہ آہستہ سے چہرہ گھما کر سعدی کو دیکھا، آنکھوں میں بد دلی تھی۔ وہ علیشا نے ہمیں دیا تھا، ہم اتنے سال اس کو لے کر پھرتے رہے آپ کی کی چین میں، مگر اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ مگر اس میں تھا کیا؟ زمر نے تھکی تھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حنین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کرنل خاور کے بیٹوں کو ہاشم نے مروایا تھا اور مسز کاردار نے پھر الزام ایک آفیسر پہ ڈال دیا جو خاور کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ یہ اگلے 100 سال کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اتنے امیر اور اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی کو اپنا دستے راست بناتے ہیں تو اس کی ساری کشتیاں جلا دیتے ہیں۔ خاور نہیں جان سکا، اس نے اس بریگیڈیئر کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کو مارا اور پھر اس کو بھی مار دیا۔ اس کو بعد میں علم ہوا کہ اس بریگیڈیئر کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو امریکہ میں زیر تعلیم ہے اور اس کو وہ خفیہ اولاد کی طرح چھپا کر رکھتا ہے۔ حنین سانس لینے کو رکی، یہ باتیں بتانا عجیب لگ رہا تھا۔ ساتھی غور سے اور زمر عدم توجہی سے سن رہی تھی۔ خاور کا اس بچے سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس نے صرف بریگیڈیئر کو اذیت دینی تھی۔ جب دے دی تو انتقام ختم ہوا۔ اس نے اس لڑکے کو تلاش کرنا چاہا، مگر وہ اس کو مار کر کیا کرتا۔ بریگیڈیئر بنگش کے دوستوں نے اسے روپوش کرا دیا۔ خاور کو صرف اس کی ایک گھڑی ملی تھی جس پہ اس لڑکے کا پارشل فنگر پرنٹ تھا۔ اس کارڈ میں ایک ویڈیو تھی جو یقیناً مسز کاردار نے بنوائی تھی۔ اس میں خاور ان کے سامنے آ کر اعتراف جرم کرتا ہے اور وہ اس کو نوکری پہ رکھ لیتے ہیں، گویا اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یوں ان کو وفادار ملازم بھی مل گیا اور اس کی دکھتی رگ کو بھی ہاتھ میں لے لیا جس سے وہ کبھی بھی اس کو اپنے جوتے تلے مسل سکتے ہیں۔ علیشا نے وہ پورا فولڈر کاپی کیا تھا، اس میں کچھ تصاویر تھیں، وہ ویڈیو تھی اور ایک پارشل فنگر پرنٹ کی فائل تھی۔ جواہرات کے لیپ ٹاپ سے لیا اس نے یہ سب، اور مجھے یاد ہے وہ کبھی بھی خاور کو اپنے کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ علیشا ہیکر تھی، انہیں جرائم کی وجہ سے وہ جیل گئی تھی۔ اس کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس تک رسائی تھی۔ اس نے اس پارشل فنگر پرنٹ کو ڈھونڈ نکالا۔ شاید خاور امریکہ میں ہوتا اور دلچسپی لیتا اور کاردارز نے اسے مصروف نہ رکھا ہوتا تو وہ بھی ڈھونڈ نکالتا، مگر اس کا تو انتقام پورا ہو گیا تھا۔ مگر انتقام کے سائیکل میں ایک سروائیور رہ جاتا ہے اور وہ اس چکر کو الٹا چلاتا ہے۔ وہ لڑکا سلطان کئی برس کی انتھک محنت کے بعد اورنگزیب کاردار کے پاس ملازمت کرنے آتا ہے۔ اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی اس کارڈ میں تھی اور میں دیکھتی پہچان گئی تھی کہ یہ احمد شفیع کی پرانی تصویر ہے۔ احمد، وہ اسٹیپنی۔ سعدی کو دھکا لگا تھا۔ زمر خاموش رہی، اس سے اب کوئی بھی بات حیران نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں فارس ماموں کو بتائیں تو انہوں نے احمد سے یہ سب پوچھا۔ یہ بات احمد نے انہیں بتائی کہ اس کے والد نے نہیں، کاردارز نے خاور کے بیٹوں کو مارا تھا، چونکہ فارس ماموں نے خود اس دن خاور کو جانے دیا تھا۔ زمر کے کہنے پہ
حالانکہ بعد میں خاور نے زمر پہ گولی بھی چلانی چاہی، مگر انہوں نے احمر سے کہا کہ وہ اسے جانے دے، ورنہ خاور اس کو اکسا کر اسے کہے گا کہ مجھے مار ڈالو، اور یوں احمر مجرم بن جائے گا۔ انتقام کا چکر الٹا ہوگا۔ خاور کا تیسرا بیٹا بھی زندہ ہے، وہ احمر کو جینے نہیں دے گا۔ مگر احمر نے بات نہیں مانی۔ خاور کے ساتھ جو ہوا ہے اس نے ہی کیا ہے۔ خاور کے ایکسیڈنٹ اور فالج کے بارے میں تو آپ سب نے ہاشم کے ٹویٹر پہ پڑھ لیا ہوگا۔ خیر مجھے خاور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو سب بتا دیا ای میل کر کے۔ فارس ماموں بھی صبح ادھر ہی گئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ تم نے اسے کاپی کیوں نہیں کیا؟ ہم اسے کورٹ میں استعمال کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی جھنجھلایا تھا۔ خاور سے وہاں کسی کو دلچسپی نہ تھی۔ بھائی وہ کاپی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے وہ بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ حنین، زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کس کو علم تھا کہ وہ تم نے کہاں رکھی ہے؟ کسی ملازم نے دیکھا تھا تمہیں وہ رکھتے ہوئے؟ نہیں زمر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ، اس دراز کی چابی کی جگہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پہلے وہ فلیش ڈرائیو خالی نکلی اور اب یہ سارے ثبوت گئے۔ شاید یوسف اتنے بھیانک اور تاریک چیزیں رکھنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ حنین نے دل گرفتگی سے ایک اور سچ بولا۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے جب سونیا کی سالگرہ کی رات میں نے ہاشم کے کمرے میں جا کر وہ فلیش ڈرائیو کاپی کی تھی تو اس کے اندر کافی سارا مواد موجود تھا۔ میموری تقریباً فل ہو گئی تھی اور اب اس میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً کسی نے اہم ڈاکومنٹس اس میں سے مٹائے ہیں۔ کوئی میری ناک کے نیچے میری فلیش سے کیسے کچھ مٹا سکتا ہے؟ جیسے کوئی تمہاری طرح سے کارڈ نکال کر لے جا سکتا ہے۔ یقیناً اس شخص نے ہاشم کو بھیجا ہوگا اور اسے اس فلیش کا پاسورڈ معلوم ہوگا۔ نہ ہم خود محفوظ ہیں نہ ہمارے گھر۔ ساتھی تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حنین نے بے اختیار زمر کو دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ٹرائل کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد زمر نے چہرہ اٹھایا تو لگتا تھا وہ خود کو قدرے سنبھال چکی ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں ٹرائلز۔ مخالف فریق ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی ہمارے ثبوت مٹا دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہمارے پاس ہماری زبانیں، ہمارے دلائل اور ہمارے گواہ موجود ہوں گے۔ ٹرائل ہوگا اور ضرور ہوگا اور اسے ہم ہی جیتیں گے، اور اگر نہ بھی جیت سکے تو کم از کم، اس نے سنجیدگی سے حنین کو دیکھا، اٹ وڈ بی ورتھ ٹرائنگ۔ آج یور آنر، حنین نے سر جھٹکا۔ ارد گرد چلتا منظر بجلی جانے پہ بند ہونے والی ٹی وی کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کمرہ عدالت اس کے اطراف میں آ بسا تھا اور وہاں سب دم سادے زمر کو سن رہے تھے جو جج کے چبوترے کے سامنے کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ یہاں سے اس کی پشت نظر آتی تھی۔ سیاہ کوٹ کے اوپر گھنگریالے بال آدھے بندھے گر رہے تھے اور وہ وقفے وقفے سے کان کے پیچھے ایک لٹ اڑستی تھی۔ میرے موکل سعدی یوسف کی کہانی 21 مئی کو نہیں شروع ہوئی تھی، یہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ چہرہ موڑے بغیر سعدی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے بات جاری رکھی۔ وہ بس زخمی آنکھوں سے سامنے دیکھے گیا۔ جو سعدی یوسف اس وقت کمرہ عدالت میں انصاف کا طالب بن کر بیٹھا ہے، یہ وہ سعدی نہیں ہے جس کو اس کے گھر والے کزنز کئی برسوں سے جانتے ہیں۔ وہ سعدی اور تھا، وہ زندہ دل تھا، لوگوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر اس نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک محنتی اور قابل نوجوان تھا۔ اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، ہنر تھا، ذہانت تھی۔ اگر اس کو کام کرنے دیا جاتا، اس کو مواقع ملتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ مگر یور آنر، میرے ملک کے نوجوانوں کو اگر اسی طرح پھلنے پھولنے دیا جائے تو معروف اور امیر آئی پی ایس کے آتش دان ٹھنڈے نہ پڑ جائیں۔ اگر ان نوجوانوں کو یوں ہی بڑے بڑے پروجیکٹس پہ محنت اور لگن سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وقت کے فرعونوں کی غلامی کون کرے گا؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا ہاشم گال تلے انگلی رکھے اطمینان سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ آخری بات پہ آگے جھکا، نوٹ پیڈ اٹھایا اور ان پہ چند الفاظ تحریر کیے۔ سعدی یوسف، غریب کارڈ، محب وطن کارڈ۔ نوٹس لے کر اس نے پیڈ ڈال دیا اور توجہ سے سننے لگا۔ وہ اب چبوترے کے سامنے چلتی ہوئی کہہ رہی تھی، ہاتھ ہلا کر دائیں سے بائیں ٹہلتی۔ سعدی یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس کی معصومیت تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید دوسرے لوگ بھی اس کی طرح ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف دلاؤ تو وہ سدھر جاتے ہیں، اور اسی خیال کے تحت وہ 21 مئی کی صبح ہاشم کاردار کے بلانے پہ اس کی آفس گیا تھا۔ یور آنر، وہ وہاں پر ان سے جھگڑا کرنے یا ان کو مارنے کی نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ وہاں ان کو قانون کی حرمت کا احساس دلانے گیا تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے سنتا رہا، چہرے پہ وہی تاثرات برقرار رکھے۔ اس موقع پہ ہاشم کاردار نے سعدی یوسف کو 30 کروڑ روپے لے کر اپنا منہ بند کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ یہ اسی وقت تھا جب ملزم نوشرواں کاردار سے اس کی تلخ کلامی ہوئی، مگر نہ ہی سعدی یوسف نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا، نہ لمبی تکرار کی، بلکہ چند الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔
ایک 25 سال کے نوجوان کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں نازیبا باتیں کہی جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مخالف کا منہ نہ توڑ دے، مگر سعدی یوسف نے زبانی تلخی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ قانون توڑنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرنے گیا تھا۔ کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے پہلے وہ خیر کا ایک آخری راستہ دکھانے گیا تھا ان کو، شاید کہ وہ نادم ہوں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں تو ان کی سزا میں کمی ہو جائے۔ ایسا تھا ہمارا سعدی، دشمنوں کا بھی خیر خواہ۔ زمر نے رک کر چہرہ موڑا۔ سعدی اب سر جھکائے بیٹھا تھا، سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم البتہ نماغ سے پیڈ پہ الفاظ کا اضافہ کر رہا تھا۔ کریکٹر اسکیچ: مسیحا ہمدرد، غریب بمقابلہ امیر۔ مختصر یہ کہ فرشتہ کارڈ کھیل رہی ہے پروسیکیوٹر، اور اس کا دماغ زمر کے ہر کارڈ کا توڑ سوچ رہا تھا۔ پہلے نوٹ پیڈ پہ نظریں جمائے وہ زمر کی باتیں سن رہا تھا، مگر بار بار دھیان بٹ سا جاتا تھا۔ نوٹ پیڈ کے صفحے بالکل زرد تھے، سورج مکھی کے پھولوں جیسے زرد، اور اس سردی میں بہت سے بلب جگمگانے لگے۔ 2 ماہ پہلے اس کے آفس کا کوریڈور صبح کے باوجود زرد بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا، ذہن میں ڈاکٹر ایمن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جمع تفریق کر رہا تھا، جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اپنے آفس کے دروازے پہ وہ ٹھہرا، چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ تر آئی، موڈ ایک دم اچھا ہو گیا۔ ریڈ؟ اس نے مسکرا کر آفس میں قدم رکھا۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی چونک کر مڑی، پھر کھڑی ہو گئی، چہرے پہ بدقت پھیکی سی مسکراہٹ لائی۔ سرخ رومال سر پہ لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرہ لگائی ہوئی تھی، اور کانوں میں آنسو شکل کے سرخ یاقوت لٹک رہے تھے۔ سبز مائل آنکھیں بے خوابی کے باعث اندر سے گلابی پڑ رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ سنبھل کر مسکرا رہی تھی۔ گریم ریپر؟ ہاشم اس طرز تخاطب پہ ہلکا سا ہنستا اندر آیا اور میز کے پیچھے جا کر کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی۔ مجھے اس نام سے پکارنا بند کر سکتی ہو ابھی؟ کرسی کو میز کے قریب لاتے اس نے چند چیزیں اٹھا کر الٹ پلٹ کی، چہرے پہ وہی وجی مسکراہٹ تھی۔ سارا ماحول گویا معطر ہو گیا تھا۔ آبدار دھیرے سے کرسی پہ واپس بیٹھی، اس کی گم سم نگاہیں ہاشم کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ناشتہ کیا ہے؟ کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ میں سمندر کی گیلی ریت پہ لیٹی تھی، میرا اندر پانیوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ کسی گہرے خیال میں بول رہی تھی۔ کیا پھیپھڑے اور کیا دل، سب پانی تھا۔ ایسے میں کوئی میرے اوپر جھکا تھا۔ اس کی شرٹ کی پشت پہ ننھا سا سیپ چپکا تھا۔ اس سیپ میں 3 رنگ تھے، گویا رگوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ تب میں نے اسے فرشتہ سمجھا تھا، موت کا فرشتہ، مگر اس موت کے فرشتے نے مجھے نئی زندگی دی۔ وہ جو فون اٹھا کر آرڈر کرنے لگا تھا، ریسیور واپس ڈال کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ گم سم سی دیوار کو دیکھتی بول رہی تھی، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ ہاشم مسکراتا رہا۔ اب جب کہ ایک دنیا اسے شیطان کہنے لگی ہے۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دماغ گویا بھگ سے اڑا۔ اس نے لب کھولے مگر پھر بھینچ لیے، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، سمر ویڈنگ یا سپرنگ ویڈنگ؟ آبی کی گمسم نگاہیں اس کے چہرے پہ آ ٹھہریں۔ سمر ویڈنگ یا سپرنگ ویڈنگ، یہی پوچھا تھا نا تم نے؟ آبی، تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، اور پھر میں وہ عورت بن جاؤں گی جو شہر کے ساتھ میں ایلیجبل بیچلر کی ملکہ بن کر اس کی زندگی میں آئے گی، اور اس کے ساتھ ہر جگہ، ہر تصویر، ہر میگزین کور پہ کھڑی ہوگی۔ اس کے ساتھ سیاہ گلاسز لگائے کالے شیشوں والی لمبی گاڑی سے نکلا کرے گی۔ مگر لوگ، وہ آگے ہوئی، مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں آنچ تھی، سرخی تھی۔ مگر لوگ سامنے سرخ قالین بچھا کر اس کے انتظار میں پھول لیے نہیں کھڑے ہوں گے، لوگ پوسٹرز اور بینرز اٹھا کر کھڑے ہوں گے۔ رپورٹرز مائک لہرا لہرا کر پوچھیں گے کہ سعدی یوسف کی زندگی کا خون کرنے کے بعد تم لوگ سر اٹھا کر کیسے جی رہے ہو؟ وہ سب جھوٹ ہے، میں نے اس کو صرف اغوا کیا تھا، مگر اس کے خاندان کے افراد ہم نے قتل نہیں کیے، نہ ہی شیرو نے اسے گولیاں ماری تھیں۔ وہ تلملا کر بولا تھا۔ اسے نیاز بیگ نے مارا تھا، میں صرف اسے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھ رہا تھا، مگر وہ اتنا ناشکرا ہے کہ… شدت جذبات سے سرخ پڑتے چہرے کے باعث وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ناشکرا ہے یا شکر گزار؟ وہ بول رہا ہے اور دنیا اس کو سن رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، دنیا اس کے انکشافات سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس کا کیس اگلے 20 سال عدالت میں چلے گا، مگر 20 سال کس نے دیکھے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میری زندگی کے، تمہارے ساتھ میری زندگی کے پہلے 2 سال، 2 کرائم ایئرز وہ لے لے گا۔ کم از کم 2 سال تو میڈیا اور لوگ اس کو یاد رکھیں گے نا۔ میں 2 سال تک اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ الزامات پڑھتی رہوں گی،
وہ بولتا رہے گا اور لوگوں سے سنتے رہیں گے۔ میں جب گھر سے نکلوں گی پبلک مجھے نفرت سے دیکھے گی، کیونکہ وہ تمہارا اور نوشیروان کا میڈیا ٹرائل کر چکے ہیں۔ پبلک تمہیں مجرم قرار دے چکی ہے۔ ان کی باتیں مجھے گھر میں قید کر دیں گی، میں باہر تک نہیں نکل سکوں گی۔ سنا تم نے؟ جرم تم پہ ثابت ہوا ہے اور جیل مجھے ہو جائے گی۔ ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں سننا پڑے گا۔ وہ آگے کو ہوا جلدی سے کہنے لگا تھا۔ لیکن اگر تم قاتل نہیں ہو، اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو ہم کیوں بھاگیں؟ اگر تم اور نوشیروان بے قصور ہو تو اس کی زبان بند کیوں نہیں کرتے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ گود میں رکھے اس کے ہاتھ ہولے سے کپ کپا رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ بظاہر جذباتی چہرہ بنائے کہے جا رہی تھی۔ ان کو چپ ہونا ہوگا ہاشم، ورنہ تمہارے خاندان سے خود کو کبھی منسلک نہیں کروں گی جب تک یہ گندگی تمہارے ساتھ ہے۔ میں کیا کروں؟ تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ وہ آگے ہوتے ہوئے بولا۔ بار بار وہ سر جھٹکتا تھا، کبھی انگلیاں باہم پھنسا کر کھولتا تھا۔ ان کو چپ کراؤ، پبلک رائے کو بدلو۔ اگلے الفاظ کہنے سے پہلے اس نے دل میں کہا تھا، وہ تمہارے لیے فارس قاضی یہ کبھی نہیں کرے گی۔ اپنا دفاع کرو، اپنی بے گناہی ثابت کرو، یوں کہ دنیا مان جائے تم سچے تھے، تمہارا بھائی سچا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، نوجوان سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ مشہور ہوتا جا رہا ہے، وہ ہیرو بن رہا ہے، کیونکہ اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، تمہارا ہو رہا ہے۔ تم پہلے ہی ٹرائل کی زد میں ہو، تو اب اس کو گھسیٹو ٹرائل میں۔ ہاشم کاردار، اس نے میز پہ ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس کو عدالت میں لے کر آؤ اور اس کے سارے الزامات کا توڑ کرو، اس کو وہاں تباہ کرو، اس کو جھوٹا ثابت کرو، مگر ایسا کرنے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ ایک کورٹ روم میں کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر جب خود کو دنیا کی نظروں میں بری کروا لو اور چونکہ تم بے گناہ ہو تو کروا ہی لوگے، تب مجھے پروپوز کرنا، میں اپنا فیصلہ تب تک کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔ اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف یو وانٹ می ارن می، اپنا بیگ دبوچنے والے انداز میں اٹھایا اور اسے دل گرفتگی سے خود کو دیکھتے چھوڑ کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے حلیمہ کی میز پہ آئی، پانی کی بوتل اٹھائی اور غٹا غٹ پانی پیتی گئی۔ حلیمہ بے اختیار کام سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آبی نے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بوتل واپس رکھی اور آستین سے ترپیشانی پہنچتی آگے بڑھ گئی۔ اندر بیٹھے ہاشم کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کیے سوچتی نظروں سے خالی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ آج یور آنر ہوا یوں کہ زمر کی آواز دور کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم نے ذہن سے تمام خیالات کو جھٹک کر نگاہیں اٹھائیں اور خود کو واپس کمرہ عدالت میں لے آیا۔ وہ جج کے چبوترے کے سامنے کھڑی تھی، یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ کھنگریالی لٹ کال کو چھو رہی تھی اور بھوری آنکھیں جج کے چہرے پہ جمی تھیں۔ سب خاموشی اور محویت سے اسے سن رہے تھے۔ ہوا یوں کہ 21 مئی کی شام جب ایک خوش باش زندگی سے بھرپور سعدی یوسف گھر واپس آتا ہے اور اپنے سارے خاندان کو ڈنر پہ مدعو کرتا ہے، اس وقت بھی اس کو خاندان کے اس ایک فرد کا بھی خیال ہوتا ہے جو وہاں نہیں جائے گا، ڈاکٹر سارا، جو خود کو خاندانی جھمیلوں سے دور رکھتی ہیں۔ اس وقت وہ ان کو وہاں بلاتا ہے، ان کو اپنے خاندان اور زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے منانے، ان کو ان کے اصل دشمنوں کی خبر دینے، کیونکہ اب اس کے پاس ثبوت بھی تھے، مگر وہاں اس تاریک گلی میں اس کا پیچھا کرنے، اس کو دھمکانے اور زبانی تلخ کلامی کا بدلہ گولی سے لینے کے لیے ملزم نوشیروان کاردار آتا ہے، اور وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتا جب تک وہ سعدی کے جسم میں 3 گولیاں پیوست کر کے اس کو مار پیٹ کر نیم مردہ حالت میں نہیں پہنچا چکا ہوتا۔ یور آنر، پولیس اور گواہوں کو خرید کر میرے زخمی موکل کو ہسپتال سے غائب کروا دینے کے بعد اسے 8 ماہ اور 1 دن تک حبس بے جا میں رکھنے کا ذمہ دار نوشیروان کاردار ہی ہے۔ ہاشم کاردار اس کا ایک معاون تھا، مگر اصل مجرم نوشیروان ہے۔ یہ سب کچھ اس کے حکم پہ اور اس کی ایما پہ ہوا۔ امیر لڑکوں کا یہی مسئلہ ہے، اگر ان کے نام کے آگے کانجو، جتوئی، کاردار یا تالپور لگتا ہے تو ان کو کسی دوسرے نوجوان سے حسد نکالنے کے لیے اس کو مارنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ میرے لیے سب کی ذات برابر اور قابل احترام ہے، لیکن ہمارے یہ رئیس اپنی حرکتوں سے اپنی ذات کو خود بدنام کرتے ہیں۔ یور آنر، کیا اب بھی وقت نہیں آیا جب ان کا احتساب کیا جائے؟ ہاشم نے پیلے کاغذ پہ ایک سطر مزید کھینچی۔ صرف شیرو کیوں، ہاشم کاردار کیوں نہیں؟ لکھ کر پرسوچ نظروں سے اس نے پہلی قطار میں پرے بیٹھے سعدی کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ زمر نے اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کر لی تھی یا کیا؟ اس نے پلٹ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے رخ موڑ لیا، مگر زمر ادھر ہی دیکھتی رہی، یوں ہی بے مقصد۔
پھر یکا یک نظروں کے سامنے سے عدالتی کمرے کی کرسیاں اور وہ تماشائیوں جیسے لوگ غائب ہوتے گئے۔ ہوا نے اس کے ذہن کو پیچھے کھینچا اور وہ اس رو میں بہتی چلی گئی۔ 2 ماہ پہلے موڑ چال کے اندر وہی سوگوار ماحول تھا۔ زمر نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے رک کر کچن میں دیکھا۔ وہاں حنین اور سعدی آمنے سامنے کھڑے صبح والے واقعے کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے سب ثبوت ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ حنین ناخن مسلسل دانت سے کترتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویڈیو تو ہے نا جو آپ نے ہاشم کے آفس میں بنائی تھی، اس میں ہاشم نے اعتراف جرم کیا تھا۔ ہم اسے عدالت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ زمر نے چوکھٹ پہ رک کر کہا تو دونوں مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ قانونی پیچیدگیاں ایک طرف، اس ویڈیو میں ہاشم نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح اس نے حنا کے ایگزام کے دوران اس کی مدد کی۔ لاء کالج کی اس سینئر وکیل صاحب کی بھی کال ہے اس میں۔ ہم وہ ویڈیو جج کو نہیں دکھا سکتے۔ حنین کا چہرہ بجھ گیا مگر سعدی تیزی سے بولا، اگر ہم اسے ایڈٹ کر دیں تو وہ اوریجنل نہیں رہے گی اور عدالت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اچھا حساب ہے۔ وہ بیزار سا ہو گیا۔ حنا ابھی تک ناخن کتر رہی تھی۔ زمر چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی اور فون پہ ایک کال ملانے لگی۔ احمر، فارس کہاں ہے؟ چھوٹتے ہی اس نے پوچھا۔ آخری اطلاعات تک میں اس کی بیوی نہیں تھا، سو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ زمر کے لبوں پہ سوگوار مسکراہٹ بکھری۔ عرصے تک خود کو چھپا چھپا کر اور لوگوں کو اپنے دائرے سے باہر نکال کر رکھنے کی عادت ڈال لینے والا احمر آج مدتوں بعد پہلے جیسا لگا تھا۔ خیر، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا؟ وہ محتاط سا بولا۔ جو میں سن رہی ہوں۔ احمر نے گہری سانس لی۔ غازی کا میسج آیا تھا مجھے، کہہ رہا تھا میں اسے جانے دوں، مگر مجھے یاد ہے آپ نے اس کے اپنے ریسٹورانٹ میں آنے کے بارے میں پولیس رپورٹ میں کہا تھا کہ جب غازی نے اسے جانے دیا تو بھی اس نے آپ پہ گولی چلانی چاہی۔ کیا ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک دم سنجیدہ اور گہرا سا احمر۔ کچھ اچھا نہیں لگا؟ زمر نے گہری سانس لی۔ میں تو اس نک نیم کی بات کر رہی تھی جو آپ نے میرا رکھا ہوا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ احمر گویا کرسی سے اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کون سا نک نیم؟ میں دیکھے بہت مہذب انسان ہوں، یہ آپ کا شوہر ہے انتہائی 2 نمبر آدمی۔ اس کی عادت ہے اپنے کیے ہوئے کام دوسروں کے سر ڈالنے کی۔ مجھے اس معاملے سے دور رکھیں۔ اصل میں آپ دونوں ہی بہت مہذب ہیں، بس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زیادہ مہذب کون ہے اور زیادہ شریف کون۔ بہرحال جلد سے جلد خود کو کاردارز کی قید سے نکال لیجئے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کی حقیقت جانے آپ کو یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کال پہ احمر سے کہی تھی۔ آج جج صاحب کھنکارے تو زمر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کے آگے آئی۔ یور آنر، ہمارے پاس گواہ ہیں جو حلف لے کر گواہی دیں گے کہ کس طرح سعدی یوسف کو کولمبو کے ایک ہوٹل کے زیر زمین تہہ خانے میں رکھا گیا۔ اس کو وہاں مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا۔ ہم اس کو وہاں مقید دیکھنے والے ایک ایک شخص کو عدالت میں پیش کریں گے، اور ان کے بیانات سے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اور یہ ایک بہت کٹھن جنگ لڑ کر آیا ہے۔ حاضرین میں بیٹھے فارس نے بور سے ہو کر گردن کو دائیں کندھے کی طرف جھکایا، پھر بائیں کندھے کی طرف، گویا پٹھوں کو آرام دیا، پھر ایک سرسری سی نگاہ ارد گرد دم سادے بیٹھے حاضرین پہ ڈالی۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک منظر امڑ کر اوپر آنے لگا تو اس نے اسے چھو لیا، گویا پیالے میں رکھی ہوئی کوئی یاد ہو جسے چھونے سے انسان وقت میں پیچھے چلا جائے۔ 2 ماہ پہلے لیونگ روم کی کھڑکی پہاڑوں کی گردن تک اترے اجلے اجلے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کھڑکی کے نیچے رکھے صوفے پہ بیٹھا 9 عمر لڑکا الجھن سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی کہانی سنانا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ فارس اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، پوری لیدر جیکٹ اور سیاہ جینز پہنے۔ وہ ٹھنڈی مگر نرم نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ گردن موڑی، نگاہ ویل چیئر پہ مفلوج پڑے خاور تک جا ٹھہری۔ تمہیں حنین نے ای میل کی ہوگی یقیناً، اور یہ کہا ہوگا کہ تمہارا باپ ایک قاتل ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے، کمزور سے سخت لہجے میں نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ فارس نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا، بس وہ سرد نظروں سے خاور کی دائیں جانب ڈھلکی گردن دیکھتا رہا۔ آکسیجن ماسک سے وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔ چہرے پہ مونچھیں، داڑھی سب شیو کیا جا چکا تھا، اور اب اگنے والے ننھے ننھے بال زیادہ تر سفید تھے۔ البتہ آنکھیں وہ بدقت بائیں طرف کو گھوم گھوم کر فارس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں وہ سارے جذبات اور تاثرات اب بھی تھے جو اس حادثے سے قبل ان میں ہوتے تھے۔ ان میں زندگی تھی اور انتقام کی خواہش۔ تم سوچتے ہو کہ خاور کے اتنا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود تم کیوں نہ جان سکے کہ تمہارے بیٹوں کو بھی انہی نے مروایا تھا؟ لڑکا چونک کر اسے دیکھنے لگا، مگر فارس اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔
انہوں نے تمہارا اعتراف جرم بھی ریکارڈ کیا، تمہیں اپنا بھی لیا، تم سے کام بھی کروائے، مگر تمہیں اصلیت نہیں معلوم ہونے دی۔ وہ کیا ہے کہ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے۔ جس مرسنری سے انہوں نے یہ کام کروایا ہوگا، یقیناً اس نے سارے ثبوت اور شواہد کا رخ بریگیڈیئر بنگش کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ یقیناً وہ تم سے زیادہ ذہین ہوگا۔ نہ ہو تب بھی جب انسان کی ذات انوالوڈ ہو جائے کسی حادثے میں تو غم اور غصہ اس کی سمجھداری کو دھندلا کر دیتا ہے۔ ہر شخص کا ایک بلائنڈ سپاٹ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ذہین مار کھا جاتے ہیں، کیا زمر، کیا ہاشم اور کیا میں۔ اگر ہم سارے ذہین لوگ گھر کے بھیدیوں کے ڈھاتے لنکاؤں کا شکار نہ ہوں تو ہم تو خدا بن بیٹھیں۔ اور فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مگر اپنے گھر میں پلتے بچے کے بارے میں درست اندازہ نہ لگا سکا۔ ایسے ہی تو نہیں وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ٹیلنٹڈ، ذہین، سحر انگیز، بہت کچھ ہوگا وہ، مگر مار کہاں کھائی۔ خاور مزاحمتی انداز میں غصے سے غاں غوں کی آوازیں نکال رہا تھا، مگر ماسک کے باعث وہ گھٹ جاتی تھیں۔ لڑکا اس کی کرسی کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا اور فکر مندی سے اس کا کمبل درست کرنے لگا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر افسوس نہیں ہوا۔ میں اپنے ساتھ وہ تمام ثبوت بھی لایا ہوں جن کو دیکھ کر تمہاری اپنی اولاد، تمہاری بیوی اور تمہاری ماں تمہاری اصلیت جان لیں گی۔ اور میں جانتا ہوں وہ تم سے تب بھی محبت کریں گے، لیکن وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تم بھی تو جانو خاور کہ بغیر عزت کی محبت کیسی ہوتی ہے، بغیر عزت کے وفا کیسی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی گزارو، تمہیں ہر پل یاد دلایا جائے کہ یہ لوگ کون تھے۔ اس نے فولڈر کھولا اور اندر سے بڑے بڑے فوٹو نکال کر سامنے میز پہ ڈالے۔ خاور کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور ان میں نمی سی تیر رہی تھی۔ یہ زرتاشا ہے، یہ وارث ہے اور یہ سعدی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارا بیٹا بھی ان کی کہانی مجھ سے سنے، کیا تم سنو گے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ بالکل محو ہو کر مگر بدستور متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پہ معمول کی طرح سر ہلا دیا۔ جس وقت وہ گھر واپس پہنچا، زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے آگے یوں ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ نہیں مڑی۔ جانتی تھی وہ آ چکا ہے، بلکہ کافی دیر کا آ چکا ہے، اور اس تازہ نقب زنی کی واردات کا کھوج لگاتا پھر رہا ہے۔ باہر گارڈز کو ڈانٹنے، غصہ کرنے کی آوازیں سب نے سنی تھیں، اور جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو اب وہ اندر آیا تھا۔ وہ ریک میں رکھی کتابوں پہ خواہ مخواہ انگلی پھیرتی رہی۔ گھنگریالی لیٹ کال کو چھوتی گردن پہ گر رہی تھی اور آنکھیں سوگوار لگتی تھیں، نہ کسی بھی زیور سے خالی تھی۔ تم نے کچھ دیکھا؟ کسی سرخ مفلر والے وٹ ایور آدمی کو؟ چابی اور والیٹ میز پہ ڈالتے ہوئے اس نے ٹھہر کر زمر کو دیکھا۔ نہیں، تم کہاں تھے سارا دن؟ وہ اس کی طرف گھومی، نظریں ملیں۔ میں یوں ہی آگے پیچھے۔ وہ چہرہ جھکا کر ریسٹ واچ اتارنے لگا۔ کیا ہم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے؟ فارس کا گھڑی اتارتا ہاتھ رکا، چونک کر نظریں اٹھائیں، غور سے اسے دیکھا، ناک کو خالی دیکھ کر چونکا، مگر پوچھا نہیں۔ میں خاور کو ملنے گیا تھا، اس کے بیٹے کو اس کے بارے میں سب کچھ بتانے۔ ایمر سے بات ہوئی تمہاری؟ سرسری سی ہوئی تھی ٹیکسٹ پہ، مل نہیں سکا، اس سے بھی حساب کتاب کرنا ہے بھی۔ تم جانتے تھے اس کی اصلیت؟ وہ سوال در سوال کر رہی تھی۔ نہیں زمر بی بی، مجھے دلوں کا حال نہیں معلوم ہوتا، حنین نہیں بتایا تھا۔ خیر تم نے کیا کیا؟ اب وہ پھر سے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ شرٹ کی آستینیں موڑتا پلٹ گیا۔ میں نے تمہیں گروی رکھ دیا۔ فارس واپس گھوما۔ مجھے کیا رکھ دیا؟ میں ہارون عبید سے ملنے گئی تھی۔ فارس کے تاثرات تیزی سے بدلے، ماتھے پہ بل در آئے، کچھ کہنے کو لب کھولے تو نہیں، پہلے میری بات سنو۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں سعدی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، تمہیں بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ میں کڈنی پیشنٹ ہوں، میں کبھی اپنی فیملی نہیں بنا سکوں گی۔ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور مجھے اپنے لیے بھی انصاف چاہیے۔ ہارون عبید نے مجھے کہا تھا کہ فارس یا سعدی میں سے ایک کو چنوں، مگر میں نے خود کو چنا۔ میری جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اس میں ایک واحد امید کی کرن انصاف ہے۔ مجھے یہ ٹرائل چاہیے اور تم مجھے یہ نہیں دے سکتے تھے۔ تم اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے تھے کہ ٹرائل کبھی نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا حل تمہارے پاس بھی نہیں تھا، ہارون صاحب کے پاس تھا۔ ٹرائل واقعی نہیں ہوگا زمر، وہ برہمی سے بولا تھا، ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ ہارون اسے منا سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح، مگر وہ اس کو ٹرائل تک لے جا سکتے ہیں۔ اگلی جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لڑیں گے، جان لگا دیں گے، مگر وہ میدان میں تو آئے نا۔ اور بدلے میں کیا مانگا ہارون صاحب نے؟ وہ اسی درستی سے بولا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ زمر کی بے چین نگاہیں اس کے چہرے پہ بھٹک رہی تھیں۔
تمہیں مانگا تھا۔ اور میں تو جیسے کوئی کھلونا ہوں، ہے نا؟ میں نے وعدہ کیا کہ تمہیں چھوڑ دوں گی اگر وہ ہاشم کو ٹرائل تک لے آئے۔ وہ صرف تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ اس کی آواز آخر میں کانپی تھی، خوف سے، غصے سے۔ جو میرا ہے فارس، وہ میرا رہے گا۔ موت کے علاوہ کچھ بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم میری بات کو، اس گیم کو غلط نہیں لوگے تو میں کبھی یہ ڈیل نہ کرتی۔ کیا بگاڑ لیں گے وہ میرا اگر میں انکار کر دیتی ہوں؟ اچھا، وہ اس کے ہاتھ تھامے اسی سنجیدگی سے میز کے کنارے بیٹھا۔ تو بعد میں تم اپنی بات سے کیسے مکرو گی؟ یہ سوچنا اور اس معاملے کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ تم میری حفاظت کرو گے، تم میرا دفاع کرو گے، اور جس دلدل میں نے خود کو ڈال دیا ہے تم مجھے اس سے نکالو گے۔ ایک تمہاری وجہ سے ہی مجھے بے فکری تھی۔ اس نے گردن کڑا کر بہت اعتماد سے کہا تھا۔ فارس کے پیشانی کے بل غائب ہونے لگے، ایسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ بھی سکتی تھی۔ میں نے کہا نا، میں نے خود کو چنا ہے۔ وہ اب متلاشی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم خفا ہو؟ نہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں ابھی تک تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ میں تمہیں کسی کام سے نہیں روکوں گا۔ آئی ایم سوری۔ اگر میں نے تمہیں یہ محسوس کروایا ہے کہ تم مجھے اعتماد میں لوگی تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے کام سے منع کر دوں گا۔ اب اگر غصہ کرو گے تو کیسے آئے گا مجھے یہ اعتماد؟ وہ تیزی سے بولی تھی، دل البتہ دھڑک رہا تھا۔ وہ خفا تو لگ رہا تھا۔ غصہ کیوں کروں گا؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ دو خوبصورت عورتیں میرے لیے لڑ رہی ہیں۔ اور وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ زمر کے ابرو خفگی سے اکٹھے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ نکال لیے۔ ایک خوبصورت عورت، تنبیہ کی۔ ہاں، ایک خوبصورت عورت ایک چڑیل سے میرے اوپر لڑ رہی ہے، حد ہے۔ سر جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو برا لگا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ سخت نہ کہہ دے۔ زمر کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر منہ سے کچھ اور نکلا۔ انہوں نے ضمانت کے طور پہ میری لونگ رکھ لی جو تم نے دی تھی۔ جو آگے جا رہا تھا تیورا کر گھوما، چہرے پہ بے یقینی ابھری، آنکھیں پھیلی۔ واٹ؟ وہ غرایا تھا۔ زمر 2 قدم پیچھے ہوئی، چہرے پہ زمانوں کی سادگی طاری کر لی۔ اس روز پولیس اسٹیشن میں وہ میرے پرس میں تھی۔ میں بار بار اس ڈبی کو نکال کر کھول کر بند کرتی تھی۔ کورٹ میں ضمانت کی سماعت کے دوران بھی وہ میرے پرس میں تھی اور میرا ہاتھ پرس کے اندر باہر ہی رہا تھا۔ میں اتنے دن سے اسے پہننا چاہ رہی تھی، ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جب میں ان کے آفس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جانتے ہیں اس لونگ کا قصہ۔ اس کو کیسے پتا؟ وہ پھر غرایا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے لونگ کے پیچھے جھگڑا کیا تھا تو صداقت وہیں تھا۔ ملازموں کی عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اس نے کاردارز کے کسی ملازم کو کہا ہوگا اور اس نے آگے۔ ہارون عبید ہمارے خاندان پہ عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے وہ مانگ لی۔ وہ یاسیت سے بتا رہی تھی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ تمہارے بیگ میں ہے؟ سیکیورٹی چیک پوائنٹ پہ میرا پرس اسکین ہوا تھا نا، ایک جگہ پرس کی تلاشی بھی لے گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امیج دیکھ کر ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ وہی لونگ ہے۔ شاید وہ صرف میرے اوپر اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے تھے۔ اور تم نے وہ ان کو دے دی؟ پھر اور کیا کرتی؟ مجھے ان کو یقین دلانا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ زمر وہ ہاتھ اٹھا کر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ہاتھ گرا دیے۔ پہلے سر جھٹکا، پھر دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگا۔ اب تم یوں کرو، مجھ سے خفا ہو جاؤ تاکہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں اور باہر کے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم یوں ہی خود ہی لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں۔ تمہارے نزدیک اس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک پتھر تھا فارس، ایک پتھر کھو کر میں ایک انسان کو نہیں کھو سکتی، مجھے یقین تھا۔ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ لاجواب ہوا تھا، پھر چند لمحے تک گہرے سانس لے کر خود کو بدقت نارمل کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پتھر تھا، لیکن اگر تمہیں کوئی کام تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئیں؟ تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسی میز کے کونے پہ بیٹھ گئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ اور ہارون صاحب کیسے کریں گے یہ معلوم ہے تمہیں؟ وہ ہاشم کے دوست ہیں، کسی بھی طرح اسے راضی کر لیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ اس سے جھوٹے وعدے کرے اور ہاشم کو راضی کرے۔ زمر چونک کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ڈھیروں استعجاب درایا۔ بیکار باتیں مت کرو فارس، کوئی اپنی بیٹی کو یوں استعمال نہیں کر سکتا۔ زمر، ہر امیر آدمی جواہرات کی طرح نہیں ہوتا جو اولاد پہ جان چھڑکے۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، نہ اسے اپنی بیٹی سے کوئی خاص لگاؤ ہے، نہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ محبت ضرور ہوگی کیونکہ وہ فطری چیز ہے، لیکن وہ یہ سب آبدار کی خوشی کے لیے نہیں کر رہا۔ وہ یہ سب آبدار کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ وہ بے یقین تھی۔ غلط۔ فارس نفی میں سر ہلا رہا تھا۔
وہ صرف کاردارز کی بربادی چاہتا ہے. دونوں کاروبار میں شراکت دار ہیں. ایک ڈوبے گا تو اس کی ساری دولت، شیئرز، تعلقات سب دوسرا حاصل کر لے گا. وہ دل سے چاہتا ہے کہ ہاشم مقدمے میں الجھے. اس کے لیے وہ تمہیں اور آبدار دونوں کو استعمال کر رہا ہے. آبدار ہاشم کو راضی کرے گی اور تم اپنی کشتیاں چلا کر اس مقدمے کے لیے اپنی جان لگا دو گی. سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا. وہ کتنی ہی دیر شل بیٹھی رہی، پھر چونکی. اور آبدار کا کیا ہوگا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ نام لیتے ہوئے اس کی آواز میں پریشانی جھلکی تھی. ہارون صاحب کو اس کی اتنی پرواہ ہوتی تو اس کو اس جنگ میں کیوں دھکیلتے؟ کس کو کال کر رہی ہو؟ وہ تو تلخی سے کہہ رہا تھا، رک کر بولا. زمر سنے بغیر فون پہ نمبر ملا کر اسے کان سے لگا چکی تھی. فارس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ لب بھنچے اسے دیکھے گیا. 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی کال موصول ہوئی ہے. کیا ارادہ بدل گیا آپ کا زمر صاحبہ؟ ہارون عبید کا نرم اور نپا تلا لہجہ کانوں سے ٹکرایا تھا. مجھے اپنا ہیرا واپس چاہیے. میں اس ڈیل کو ختم کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ مجھے ڈر ہے فارس کو نہ پتہ چل جائے. میں بہت خوف زدہ ہوں. پلیز مجھے بلیک میل مت کریں اور اسے واپس کر دیں. وہ منت کر رہی تھی. فارس نے گھور کر اسے دیکھا. اب بہت دیر ہو چکی ہے مسز زمر. دیر کیسی ہوئی ہے؟ اب تک ہاشم سے بات تو نہیں کی ہوگی آپ نے؟ میری بیٹی آپ کی وجہ سے اس سے بات کرنے گئی تھی، اور اب جب کہ اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے ہی لیا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. آپ اپنی ہی بیٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ غصے بھری بے بسی سے بولی تھی. فارس اب سامنے صوفے کے کنارے جا بیٹھا تھا. ہارون اور بھی کچھ کہہ رہے تھے مگر زمر نے آپ بیمار ہیں، سنا آپ نے؟ آپ بیمار ہیں کہہ کر موبائل پر ہی ڈال دیا. وہ ایک دم ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی. اچھا پریشان مت ہو، آبدار کے ساتھ جو کیا اس کے باپ نے کیا ہے. وہ اب کے ذرا نرمی سے بولا. زمر نے چہرہ اٹھا کر مغموم آنکھوں سے اسے دیکھا. تمہیں مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا، ہے نا؟ ساری عمر آتا رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. لیکن خیر تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم سے نہیں ہوگا تو کیوں؟ زمر تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے زور دے کر کہا. زمر چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. میں چاہتی ہوں ہاشم عدالت میں پیش ہو. وہ پوری ایمانداری سے یہ ٹرائل لڑے. میں چاہتی ہوں کہ ہر گواہ عدالت میں پیش ہو اور سچ بولے. سعدی نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ اس رات ڈاکٹر سارا تھیں، مگر ڈاکٹر سارا کتنے دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہی. میں چاہتی ہوں کہ وہ گواہی دے دیں. جذبات میں تیز تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا. وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. تبھی دروازہ بجا. فارس اسی خاموشی سے اٹھا اور دروازہ کھولا. سامنے سعدی کھڑا تھا، ہاتھ میں چند کاغذ تھے. اس نے فارس کے کندھے کے پیچھے سے اندر جھانکا. زمر یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو دکھانے تھے. الجھا ہوا سا آگے بڑھنے لگا، پھر رک کر پوچھا. اندر آ جاؤں؟ ہاں تم اندر آ جاؤ، میری خیر ہے. آخری الفاظ زیر لب بڑبڑا کر وہ خفا سا باہر نکل گیا. کچن کے دروازے پہ حنین اسی طرح کھڑی ناخن کتر رہی تھی. وہ ساتھ سے گزرنے لگا تو وہ بولی تھی. سعدی بھائی اور زمر کی ٹیم کتنی بورنگ لگتی ہے نا؟ وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گیا. آج فارس غازی کو گہرے خیال سے، گہری نیند بھرے سفر سے کورٹ رپورٹر کی کی بورڈ پہ چلتی انگلیوں کی ٹھک ٹھک نے جگایا تھا. وہ گہری سانس لے کر زمر کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آواز کمرے عدالت کی گھنی خاموشی کو چیر رہی تھی. نوشرواں کاردار نے قید کے ان 8 ماہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یور آنر نہ صرف سعدی یوسف کو محبوس رکھا بلکہ اس کو مختلف نوعیت کے ذہنی اور جسمانی ٹارچرز کا بھی نشانہ بنایا. اس سے اس کے پروجیکٹ کے اہم راز دباؤ اور تشدد کے ذریعے گلوانے کی بھی کوشش کی. اس کو اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کا ڈراوا بھی دیا. 22 جنوری کی رات جب سعدی یوسف اپنی ذہانت اور بہادری کے بل پہ اس قید سے نکلا تو نوشرواں کاردار اور ہاشم نے اس کی تصویر کے پوسٹرز بنوائے اور سارے کولمبو میں پھیلا دیے. ایک خونی مین ہنٹ کا آغاز کیا گیا جس کا اختتام تب ہوا جب سعدی یوسف نے ملک واپس پہنچ کر اپنی ویڈیو ریلیز کی. ہاشم سر جھکائے پیڈ پہ لکھ رہا تھا. غیر قانونی سفر اور خاور کی تفصیلات گول. ان طویل اوپننگ آرگومنٹ کے بعد میری عدالت سے استدعا ہے کہ نوشرواں کاردار کو قتل، اقدام قتل، اغوا، حبس بے جا میں رکھنا، تشدد اور غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے جرم میں قرار واقعی سزا دی جائے. پروسیکیوشن نوشرواں کاردار کی پھانسی کا مطالبہ کرتی ہے. ہاشم کے ساتھ بیٹھے نوشرواں نے زخمی آنکھیں اٹھا کر زمر کو دیکھا اور پھر تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھا جو محویت سے نوٹ پیڈ پہ لکھتا جا رہا تھا. دہشت گردی کی دفعات غائب، ہاشم کاردار کی نامزدگی غائب، کمزور استغاثہ. تبصرہ لکھ کر اس نے پیڈ رکھ دیا اور پھر اسی توجہ سے زمر کو دیکھنے لگا. وہ اب اپنے دلائل کا اختتام کر رہی تھی. کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ میں موسم گرما کے اوائل کی سی تمازت محسوس ہوتی تھی. اگر تم کھڑکیوں کو دیکھتے جاؤ تو ان پہ پڑی گرد کی تہ سرکتے لمحوں اور بیت جانے والی شاموں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی.
پھر کسی روز بارش کی بوندوں نے اسے دھو ڈالا اور پھر نئے سرے سے گرد پڑنے لگی۔ واپس کمرے عدالت کی جانب رخ پھیرو تو پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے زمر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ آج اس کے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور گھنگریالی لٹیں نکل نکل کر کوٹ کی پشت پہ جھول رہی تھیں۔ وہ قلم لبوں میں دبائے نظریں سامنے کھڑے ہاشم پہ جمائی ہوئی تھی۔ ساتھ بیٹھا سادی آدھے آستین والی سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا، گردن اٹھی ہوئی تھی اور بھوری آنکھوں میں امید سی تھی۔ پیچھے ساری کرسیوں سے پیچھے آخری قطار میں فارس ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور مسلسل منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ دفاع کی میز پہ نو شیروان ڈیزائنر سوٹ ٹائی میں ملبوس پتریلے تاثرات کے ساتھ براجمان تھا۔ پچھلی نشست میں جواہرات اور احمر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ جواہرات مسلسل اپنے لاکٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے پرسوچ نظریں چبوترے کے سامنے کھڑے ہاشم پہ نگاہیں جمائی ہوئی تھی۔ ہاشم کی اس جانب پشت تھی مگر آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یور آنر، مسز زمر کی ابتدائی دلائل اچھے لگے مجھے، جذباتی اور شاعرانہ۔ ان سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ ایک معصوم شہزادہ بلکہ شہزادی ظالم دیو کی قید میں پھنس گئی تھی، اور اب چونکہ شہزادی واپس آ گئی ہے تو لازم ہے کہ ظالم دیو کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ اور اس ظالم دیو کا جرم کیا ہے یور آنر؟ صرف یہی کہ وہ امیر ہے۔ جواہرات یاقوت اور ہیرے جڑے لاکٹ کو مسلسل انگلی پہ لپیٹ کھول رہی تھی۔ شیرنی کی آنکھوں میں گہرے سائے لہرا رہے تھے، بادلوں جیسے سائے جن میں یادوں کے بہت سے قطرے لدے تھے۔ یکا یک وہ قطرے اندر ہی اندر ٹپکنے لگے اور اس چھلملاتے پانی کے پردے پہ عکس سے ابھرنے لگے۔ 2 ماہ پہلے کسرے کاردار کے لاؤنج میں اونچی کھڑکیوں کے اوپر اٹھے رومن بلائنڈز کے باعث تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ جواہرات پرل وائٹ قمیص میں ملبوس، بالوں کا نفیس چوڑا بنائے، کان میں ایئرنگ پہنتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ایسے کہ کونی پہ پرس ٹنگا تھا اور کان کو پکڑے ہاتھ میں فون تھا جب وہ ٹھٹک کر رکی۔ لاؤنج میں سامنے مچھلیوں کے ایکویریم کے سامنے آبدار کھڑی تھی۔ جھک کر وہ ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دیتی۔ مچھلیاں سرعت سے دائیں بائیں تیر رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ جواہرات اس کو مخاطب کرتی، سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، آبدار سیدھی ہوئی اور اوپر دیکھا۔ سر پہ سرخ ریشمی رومال باندھے اس کی سبز آنکھوں میں گہرا کاجل ڈلا تھا۔ یقیناً اوپر سے ہاشم اترتا ہوا آ رہا تھا۔ جواہرات نے کھڑکی کے شیشے میں اس کا عکس دیکھا اور الٹے قدموں مڑ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ چوکھٹ تک لے گئی مگر بند نہیں کیا۔ ذرا سی دیر سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتی تھی۔ آبدار نے مسکرا کر اسے اترتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے بلوایا تھا، کہو خیریت تھی؟ وہ جبراً مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں تمہاری باتوں پہ سوچتا رہا تھا، بیٹھو۔ وہ اشارہ کرتا کوٹ کا بٹن کھولتا بڑے صوفے کے کنارے پہ جا بیٹھا۔ آبدار پرلے کنارے پہ ٹک گئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ گود میں مٹھیاں رکھ کر باہم ملائے وہ ان کی کپکپاہٹ چھپانا چاہ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ بے چین نظریں ہاشم کے چہرے پہ جمی تھیں جو سوچ میں ڈوبا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں، آبی سے نظریں ملیں۔ تمہاری ساری باتیں درست تھیں۔ جب تک اس کیس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تم اس خاندان میں آ کر بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ آبدار کے لب حقیقی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ یعنی کہ تم نے میری باتوں کو سنجیدہ لیا؟ ہاں، اور تم اپنی جگہ درست ہو۔ ہم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اس سارے میں سے نہ نکل آؤں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ آبدار نے طمانیت بھری گہری سانس لی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک تر آئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کیس کو لڑو گے اور خود کو اور اپنے خاندان کو بے گناہ ثابت کرو گے؟ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان در آیا تھا۔ نہیں ریڈ، وہ قطعیت سے بولا تھا، نہ کوئی ٹرائل ہوگا، نہ میں اپنا دفاع کروں گا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شادی کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک تم مزید سوچ لو، اور اگر تم میرے خاندان اور اس کے تمام مسائل کے ساتھ سمجھوتا کر لو تو ہم شادی کر لیں گے۔ اس کا لہجہ اطمینان سے پر تھا۔ آبدار کی مسکراہٹ اڑن چھو ہوئی، دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چند لمحے وہ شل سی بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی، پرس دبوچ کر اٹھایا۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پبلک رائے کو بدلو تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اس شادی سے انکار ہے، نہ اب نہ کبھی پھر، ہمارے راستے جدا ہیں۔ درشتی سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ ہاشم اسی اطمینان سے آنکھیں اٹھا کر اسے بغور دیکھتا رہا۔ شاید یہ صرف ایک بہانہ تھا، شاید تمہیں شادی سے انکار کی کوئی اور وجہ نہیں مل رہی تھی، یہ شاید تمہارے بابا نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہماری بربادی پہ سب سے زیادہ خوش وہی ہوں گے، ہے نا؟ وہ اب زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ جو چاہو سمجھو، وہ تلخی سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ اپنی کار کے قریب پہنچی تھی، اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ، غصے اور بے بسی کی حالت میں، جب
سو تم نے خود ہی انکار کر دیا؟ وہ چونک کر مڑی۔ جواہرات سامنے سے چلتی آ رہی تھی، اس کی پشت پہ تیز سورج تھا، کرنیں اس کے اطراف سے نکل کر آبی کی آنکھوں میں پڑ رہی تھیں، یوں کہ جواہرات سفید لباس کے باوجود دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آبی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اب کیا مجھے وہ ویڈیو مل سکتی ہے؟ جس دن آپ کا بیٹا مکمل طور پہ میری جان چھوڑ دے گا اس دن، ہاں۔ وہ چبا چبا کر بولتی دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ کرنیں ہنوز اس کے اطراف سے تیروں کی طرح اس جانب لپک رہی تھیں، روشنی، تیز روشنی، اور جب وہ بجھی، آج تو جواہرات کاردار نے خود کو عدالت کے کمرے میں بیٹھے پایا۔ اپنے عالم تنویم سے خود کو نکال کر وہ سر جھٹکتی سامنے کھڑے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سب توجہ سے اس کو سن رہے تھے۔ بس ظالم دیو کا جرم صرف اتنا ہے یور آنر کہ وہ امیر ہے۔ مسز عمر نے ان چند دنوں میں تقریباً 300 دفعہ استعمال کیا ہے۔ درست تعداد کورٹ رپورٹر کو معلوم ہوگی۔ پھر رپورٹر کو ہدایت کرتے بولا، یہاں درست تعداد لکھ دیجئے گا، اور رپورٹر نے بنا تاثر لیے ٹائپ کیا۔ ہاشم کاردار، درست تعداد کورٹ رپورٹر کو معلوم ہے، یہاں درست تعداد لکھ دیجئے گا۔ یور آنر، یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ وہ کورٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ کہانی، یہ مثالیں، یہ غریب کارڈ یہ عرصے سے کھیلا جا رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت جگہوں پہ بہت سے امیر درندوں نے معصوم شہزادیوں کو کچلا بھی ہے، مگر اسی کارڈ کو بہت سے غریب لومڑیوں نے اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں یور آنر میرے موکل کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوا۔ مسز عمر کی دل فریب شاعری کے برعکس سعدی یوسف نہ ہی اتنا انسان دوست ہے، نہ ہی اتنا معصوم اور سادہ۔ وہ بلا شبہ ایک محنتی نوجوان ہے، مگر وہ ایمبیشیس بھی ہے۔ چبوترے کے سامنے ٹہلتے ہوئے وہ اب چہرے کا رخ استغاثہ کی کرسیوں پہ بیٹھے سعدی کی طرف کیے کہہ رہا تھا۔ زمر اسی اطمینان سے ایک فائل پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی، جبکہ سعدی کی پرتپش نظریں ہاشم کے چہرے پہ یوں جمی تھیں گویا اندر تک اتر جائیں گی، کسی انی کی طرح۔ پیچھے بیٹھا فارس مطمئن لگتا تھا، البتہ اس کے ساتھ موجود حنین بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ڈھیروں زخم تھے اور وہ بار بار مٹھیاں بھینچتی تھی۔ پھر وہ فارس کی طرف جھکی۔ یہ اسی طرح میرے بھائی کا کردار عدالت میں مسخ کر دے گا، کوئی اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ جو کر رہا ہے قانونی طور پہ یہ اس کا حق ہے۔ عدالت میں بولنے والے تمام لوگوں میں سے صرف ایک شخص سچ بولنے کا حلف نہیں لیتا، اور وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل کو تو جھوٹ بولنے کا لائسنس ملا ہوتا ہے۔ واؤ! وہ سخت کبیدہ خاطر تھی۔ زمر کے اپنے ابتدائی دلائل میں کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ ہم دونوں واقف ہیں۔ عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تم ان بے وقوفوں کو عدالت میں ایک دوسرے سے لڑنے دو۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا۔ سعدی یوسف ایک انتہائی ذہین مگر ایک بہت ایمبیشیس لڑکا تھا یور آنر، ایول جینیس۔ استغاثہ کی الف لیلوی داستان سے ہٹ کر ہمیں اس کیس کی اصل حقیقت کو دیکھنا ہوگا، اور اصل کہانی یہ ہے کہ سعدی یوسف کا گزشتہ 8 سال سے، یعنی اس واقعے سے 7 سال قبل سے میرے موکل کے گھر آنا جانا ہے۔ اس کو اس خاکسار نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اس پہ کبھی اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کیے، اس کو اپنی ہر دعوت میں بلایا، اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ان اچھے تعلقات کی مثال میرے اور سعدی کی فیس بک پہ لگی ہماری سینکڑوں تصاویر ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون نہیں لگتا۔ وہ یوں ترچھا ہو کر کھڑا تھا کہ گاہے بگاہے جج صاحب پہ نظر ڈالتا، پھر اسی سادگی اور اطمینان سے استغاثہ کی کرسیوں کو دیکھتا۔ اپنی ایمبیشیس اور مینوپولیٹو طبیعت سے مجبور سعدی یوسف نے نوشرواں کاردار سے راہ و رسم بڑھانا چاہا۔ وہ ہم دونوں بھائیوں کی گڈ بکس میں رہنا چاہتا تھا، اور تو اور اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ نوشرواں کس یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس نے بھی وہیں اپلائی کیا۔ برسوں تک وہ ساری دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ وہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے، مگر یہ صرف اس کے پاپولر اور ہر دل عزیز ہونے کی ایک اور کوشش تھی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی فیس اس کے ہی خاندان والے دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے مدعی کس حد تک جا سکتا ہے۔ ساتھی نے کرب سے آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا۔ بہت برداشت چاہیے تھی اپنے ہر سچ کو اپنے ہی خلاف استعمال ہوتے دیکھنے پر۔ سچ شکر کہ قیامت کے روز اس بڑی عدالت میں یا تو فرشتوں، پتھروں، زمین اور انسان کے اپنے اعضاء جیسے گواہ ہوں گے، یا پھر ایک ہی منصف اعلیٰ۔ سچ شکر کہ اس دن کوئی وکیل نہیں بولے گا، سچ شکر کہ اس دن زبانیں بند ہوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جج صاحب اینک ناک پہ لگائے بہت توجہ سے ہاشم کو سن رہے تھے۔ سیشن جج جناب عابد آغا صاحب ایک بے داغ اور شفاف ریکارڈ کے حامل تھے۔ روب ایسا تھا کہ بالواسطہ رشوت دینے کی جرت کوئی نہ کرتا تھا۔ سابق گورنر کے صاحبزادے تھے اور بھائی بیوروکریسی کے اہم افسران میں سے تھے۔ بلا واسطہ رشوتیں، مدد کی درخواستیں اور دھمکیاں سب آتا تھا، مگر کہتے تھے کہ وہ بہت ہمت اور عزم سے ہر شے کا مقابلہ کرتے تھے،
اور اس وقت استغاثہ اور دفاع کی وکیلوں کو اپنے اپنے گواہ اور ثبوت پیش کر کے خود کو سچا ثابت کرنا تھا۔ سعدی یوسف نے نوشروان کاردار سے یونیورسٹی کے دنوں میں دوستی کرنے اور اس سے فوائد اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ نوشروان اس کے لیے ایک سونے کی مرغی تھا، ایک بے وقوف امیر زادہ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ نوشروان کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور بے تاثر، ویران نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھیں۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ یور آنر، لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر آدمی کے مسئلے نہیں ہوتے، سو امیر آدمی کا استحصال کرتے جاؤ کیونکہ اس کا جرم ہے کہ وہ امیر ہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ کر ان کا خون پی کر امیر بنے۔ اس کو لوٹنا، مارنا، نقصان پہنچانا غریب کا حق ہے، غریب کا انتقام ہے۔ مگر کیا واقعی امیر ولی عہد کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ کیا واقعی نوشروان ایسا تھا؟ کمرہ عدالت میں دبیز خاموشی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، گویا سوال کا جواب مانگا ہو، پھر تلخی سے مسکرایا۔ المیہ یہ ہے یور آنر کہ نوشروان ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو غریب کا خون چوس کر امیر ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سعدی یوسف اپنے کمپلیکس سے باہر نکلتا تو شاید وہ سمجھ پاتا کہ نوشروان عدم توجہی کا شکار تھا۔ اس کی دولت اس کے باپ اور بھائی نے برسوں کی انتھک محنت اور ایمانداری سے کمائی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے باپ سے وہ وقت اور توجہ نہ پا سکا جو مجھے ملا۔ وہ اندر سے بہت معصوم اور سادہ تھا، ہر ایک پہ یقین کر لینے والا، ہر ایک سے توجہ اور پیار چاہنے والا۔ اس کو سادی کے دکھاوے کی دوستی نہیں چاہیے تھی، اس کو خلوص چاہیے تھا۔ امیر لڑکوں کے جانی دشمن بہت ہوتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے بغیر نہیں نکل سکتے، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتے۔ ان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اعلیٰ مقام خاندان کے نام کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی کی طرح نہ تھا جو جب دل چاہتا لیڈز کی گلیوں میں نکل جاتا، کسی بار میں بیٹھ کر کسی دوست کے ساتھ کچھ بھی کرتا۔ نوشروان کو لوگ پہچانتے تھے، وہ ایک سیاستدان کا بیٹا تھا، ہر وقت مختلف پاپرازیز کی ہٹ لسٹ پہ ہوتا تھا۔ یہ دولت اس کے لیے ایک قید سے کم نہ تھی، مگر سعدی یوسف کو وہ صرف سونے کی انڈے دینے والی مرغی لگتا تھا۔ اس کا شاندار گھر جہاں سعدی اکثر آتا تھا، جہاں کھانے پینے کی مکمل آزادی تھی، ان کی دوستی کو مضبوط کرنے کی وجہ تھا۔ مگر ایسا زیادہ دیر نہ چل سکا یور آنر۔ سعدی یوسف کی مطلبی اور مادیت پرست باتوں نے دھیرے دھیرے نوشروان کو اس سے برگشتہ کرنا شروع کیا۔ میرا دل چاہتے اس آدمی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دوں۔ حنا نے اس کی قریب ہو کر سرگوشی کی تو اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے کندھے تھپکے۔ ایسے بولنے دو، وہ زیادہ اچھا وکیل ہے، بلکہ وہ ساحر ہے۔ اسے اپنے جادو کے بولوں سے ہمارے ہر سچ کو مات دینے دو۔ جب وہ تھک جائے گا تو ہم اسے دیں گے شہمات، چیک میٹ۔ ایک عزم کو دہرایا تو حنا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے باوجود نوشروان نے اس سے دوستی نہیں چھوڑی، اسے اپنے گھر آنے دیا، اسے اپنی دولت کو لوٹنے دیا۔ مگر یہ کافی نہیں تھا، سعدی یوسف کے لیے یہ کافی نہیں تھا یور آنر۔ وہ صرف مادی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتا تھا، وہ پاپولر ہونے اور ہر دل عزیز بننے کا طالب بھی تھا۔ ہمیں یہاں پہ سعدی یوسف جیسے لڑکوں کی سائیکی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے یونیورسل فیوریٹ بننا اچھا لگتا تھا، ہر کوئی اس کی باتوں کی تعریف کرے، ہر کوئی دلچسپی سے اسے سنے۔ جب نوشروان کے رویے میں اس نے سرد مہری محسوس کی تو اس کی یہ نفسیاتی حس بار بار پھڑکنے لگی۔ خاکسار کے ساتھ غلط بیانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سو اس نے مسز جواہرات کاردار کو اپنی میٹھی باتوں کے دام میں لیا۔ سعدی نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا اور لبوں کو بنا آواز نکالے گھمایا۔ واو! جواہرات نے کوشش کی کہ وہ بالکل بھی اس وقت سعدی کو نہ دیکھے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹی کے لیے انسیکیور رہتی تھیں۔ اس نے ماں کو بیٹی کی شکایت لگانی شروع کی۔ وہ نشہ کرتا ہے، وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تاکہ مسز جواہرات نوشروان کو مجبور کریں کہ وہ صحیح لڑکے یعنی کہ ہمارے سعدی کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ نوشروان ایوریج ذہانت کا لڑکا ضرور تھا، مگر گھامڑ نہیں تھا۔ اس نے سعدی کے ان جھوٹوں اور غلط بیانوں پہ خود کو اس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ سعدی کے مسلسل جواہرات کاردار کو بھڑکانے پہ دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی اور یوں اس دوستی کا اختتام ہو گیا۔ ساحر اپنے مسرور کن انداز میں بول رہا تھا اور سب توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بنا چاپ کے دھیرے سے آبدار اندر داخل ہوئی، پھر اسی طرح خاموشی سے فارس اور حنین کے ساتھ آ بیٹھی، یوں کہ حنین دونوں کے درمیان میں تھی۔ چہرہ موڑ کر اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر فارس کو مخاطب کیا۔ ہیلو غازی۔ فارس نے بس سر کو اس بات میں خم دیا، چہرہ تک نہیں موڑا۔ درمیان میں بیٹھی حنین ایک دم خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ دلائل دیتی ہوئی ہاشم نے رخ حاضرین کی طرف پھیرا تو بس لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے وہ چونکا۔ آبدار پہ نظریں جا رکیں، مگر پھر اس نے بات جاری رکھی، گو کہ اس کی نگاہ بار بار اس طرف اٹھتی تھی۔ آپ بھی سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی رہی، شناسائی، قرابت داری، رسمی مسکراہٹ اس کی آنکھیں ہر احساس سے آ رہی تھیں۔ حنین نے نظریں جھکا لیں، وہ آبدار کے لیے ہی، مگر بار بار ادھر دیکھتا تو تھا اور اس کا دیکھنا دل کو دکھی کر دیتا تھا۔ محبت رہے یا نہ رہے، یادیں تو آخری سانس تک رہتی ہیں۔
اس کے دلی جذبات سے بے خبر آبدار سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ البتہ اس کی خوبصورت پیشانی پہ 2 بل پڑے ہوئے تھے۔ ان 2 بلوں کی تہ میں جاؤ تو پرت در پرت داستان رقم تھیں۔ یکا یک وہ پرتیں عیاں ہوتی گئیں اور سنہری پیشانی سنہری روشنی میں بدلتی گئی۔ 2 ماہ پہلے ہارون عبید کے آفس کوریڈور میں تیز سنہری بتیاں روشن تھیں۔ آبدار ماتھے پہ سلوٹیں لیے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ آفس کا دروازہ زور سے کھولا۔ ہارون سیٹ پہ براجمان، سامنے بیٹھی 2 خواتین سے محو گفتگو تھے۔ آبدار سرخ چہرے کے ساتھ اندر آئی، ہاتھ جھلا کر گویا تخلیہ کا اشارہ کیا۔ ہارون نے شدید ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، پھر خواتین سے معذرت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آخری دفعہ تھا بابا، آئندہ میں آپ کے ہاتھوں کبھی استعمال نہیں ہوں گی۔ وہ دونوں تنہا رہ گئی تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تلخی سے بولی تھی۔ ہارون کے ابرو بھنج گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے اہم مہمان تھے، تم نے… ہاشم نہیں مانا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، کیس نہیں لڑے گا۔ چند لمحوں کے لیے ہارون کچھ بول نہ سکے۔ سنا آپ نے بابا، ہاشم کو نہیں منا سکی میں، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا اب۔ مگر… وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ تم نے اس کو سمجھانا تھا نا کہ تم اس کی پروپوزل پہ غور کرو گی۔ اور بابا میں کیا ہوں آپ کے لیے؟ ہاں میں کیا صرف آپ کے دشمنوں کو نیچا دکھانے کا ایک ہتھیار ہوں؟ اوزار؟ میری ماں کے ساتھ یہی کیا آپ نے، مجھے بھی انہی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے بھیگ گئے تھے۔ بیٹے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے پینترا بدل کر نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ مجھے اب یقین نہیں آتا۔ گیس وٹ بابا، اب اگر ٹرائل ہوا بھی تو میں بھی اس میں جاؤں گی اور آپ سب کے خلاف گواہی دوں گی۔ عدالت مجھے بھی سمن کرے گی، میں سچ بولوں گی، سب کچھ بتا دوں گی۔ آپ لوگ اسی قابل ہیں۔ یہ سب ٹرائل کے لیے کر رہے تھے نا آپ؟ تو میں تمہارے لیے کر رہا تھا بچے۔ تم چاہتی تھی کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ دے، اس نے اسے چھوڑ بھی دیا۔ تم نے میرا کام نہیں کیا، مگر میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ وہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ساتھ میں جھک کر دراز بھی کھول رہے تھے۔ آبی کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھہر گئے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ بابا، اس کا سانس رک گیا۔ کیا کیا آپ نے؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو، آپ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ مجھے دی ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ سادگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ڈبی اس کے سامنے رکھی۔ آبدار نے تہیر سے انہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ آپ… یہ اب تمہاری ہے، جیسے بھی اسے استعمال کرو۔ آج کوئی کاغذ سا اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو وہ گہرے خیال سے چونکی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کمرے عدالت میں بیٹھی تھی اور ساتھ بیٹھی حنین اس کی طرف ایک کاغذ بڑھائے ہوئے تھی۔ آبدار کی نظریں فارس کی طرف اٹھیں، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ حنین اپنی گود میں دیکھ رہی تھی۔ آبی نے کاغذ تھاما، اس پہ تحریر تھا۔ آپ کا دل بیمار ہے، میں جانتی ہوں، میں سب سے گزر چکی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس مرض کی دوا ہے، اگر آپ نے اپنا علاج نہیں کیا تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ ساتھ میں قلم بھی تھا۔ آبدار کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے سرعت سے قلم تھاما اور لکھا، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے۔ جس کیفیت کا میں شکار ہوں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ میں کیوں نکلوں اس سے؟ میں اسی میں خوش ہوں۔ حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تو وہ تحریر پڑھ کر اس کا دل دور اندر ڈوب گیا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ ہر بیمار علاج کا سن کر شفایاب ہونے دوڑا چلا آئے گا۔ عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کو یہ معاشرہ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر میٹھی نیند سلا کر برسوں تھپکتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ ہر مریض عشق اپنی بیماری سے واقف بھی ہوتا ہے؟ کیا اسے بھول گیا تھا کہ ایسے مریضوں کے پاس ہر وقت خود کو دینے کے لیے ڈھیروں من گھڑت دلیلیں اور بہانے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی توانائی خود کو جسٹیفائی کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیس ہو یا رانجھا، یہ سب مجنوں بھی تھے اور فارغ بھی۔ یور آنر، سعدی یوسف سے دھیرے دھیرے میرے موکل کا خاندان برگشتہ ہوتا گیا۔ ساحر کے جادوئی بول جاری تھے۔ وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑا جج کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، قریباً 1.5 سال تک سعدی یوسف کے گھرانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشروان سے میرے باپ اور ماں کو بدزن کرنے کے لیے ایک رات یہ اچانک سے ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ نوشروان 2 دن سے رابطے میں نہیں ہے، وہ یقیناً اغوا ہو چکا ہے۔ نوشروان ساؤتھ کوریا میں تھا اور 2 دن تک کسی سے کوئی رابطہ اس نے نہیں رکھا تھا۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعدی یوسف نے میرے باپ سے کہا، بلکہ ان کو ایک فیس بک میسج بھی دکھایا جس میں لکھا تھا کہ شیرو اغوا ہو چکا ہے اور تاوان کی رقم اس اکاؤنٹ نمبر تک پہنچا دیں۔ تب سعدی یوسف ماشاءاللہ اتنا محتاط اور شاطر نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات پہ وقتی طور پہ یقین کرنے کے باوجود میں نے جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہوا یور آنر
کہ شیرو کو سعدی نے یہ پرینک کھیلنے کو کہا تھا. رقم کا تو ذکر بھی نہیں کیا تھا. جب نوشرواں کو علم ہوا تو وہ فوراً ملک واپس آ گیا. اس کو سامنے دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے سعدی نے الزام لگایا کہ یقیناً وہ خود روپوش ہو کر خود ہی اپنے آپ کو اغوا کرنے کا ڈرامہ کر کے باپ سے رقم بٹورنا چاہتا ہے. ہم نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ نمبر بھی اسی کا تھا. اور یہی نہیں یور آنر، موقع کا فائدہ اٹھا کر اس رات جب میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو یہ میرے کمرے میں گیا، میرا لاکر کھولا اور اندر سے خطیر رقم نکال لی. میرے لاکر کا کوڈ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کے لیے گیس کرنا آسان تھا. اس واقعے کے بعد میرا دل اس سے بہت برا ہوا اور میں نے اس سے ترک تعلق کر لیا. جب کاردار سے کچھ نہ ملا تو یہ میری سابقہ بیوی شہرین کاردار کے پاس گیا اور اسے مختلف ہیلوں بہانوں سے بلیک میل کرتا رہا اور رقم بٹورتا رہا. کیا میں تالیاں بجاؤں؟ زمر پیچھے سے اونچا سا بڑبڑائی تھی. جج صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ سر جھٹک کر رہ گئی. احمد سر جھکائے گردن کھجانے لگا اور سعدی وہ بس ہاشم کو دیکھتا رہا. اب اسے گویا ہاشم پہ افسوس ہو رہا تھا. اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ مدعی کا کردار اتنا مست کر دے گا کہ اگر نوشرواں پہ جرم ثابت ہو بھی جائے تو جج کو لگے سعدی جیسے لڑکے کو مار کر اس نے اچھا ہی کیا تھا. قتل کے کیس سے بچ نکلنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، مقتول یا زخمی کا کردار مست کر دو. زمر نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی، پھر سامنے دیکھنے لگی. اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی. وہ مسلسل بائیں انگوٹھے سے تیسری انگلی میں پہنی بڑے سے نگینے کی خوبصورت انگوٹھی اوپر نیچے کر رہی تھی. اس میں جڑا نگینہ دور سے نیلا ہیرا لگتا تھا. اس کی روشنی مدھم مگر شفاف تھی، ایسی شفاف کہ گویا سیاہ رات میں چمکتے تارے ہوں جو ٹوٹ کر جڑے ہوں اور ان کی دودھیا روشنی زندگی کی ساری سچائیوں کو منعکس کرتی جائے. 2 ماہ پہلے اس سپورلی ایور آفٹر کی بھلائی منزل کی دیوار گیر کھڑکیوں سے بھی تیز روشنیاں اندر آ رہی تھیں. زمر اداسی سے بیٹھی کھنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹتی شیشوں کے پار سڑک کو دیکھ رہی تھی. فائل سامنے بکھری پڑی تھیں اور وہ ان سے لا تعلق لگتی تھی. یک وہ چونک کر سیدھی ہوئی. نیچے پارکنگ میں اس نے کار سے اسے نکلتے دیکھا تھا، سرخ رومال والی لڑکی کو. زمر تیزی سے فائلز اٹھا کر نیچے لپکی. جس وقت آبی نے ریسٹورانٹ کا دروازہ کھولا، زمر کچن کے دروازے کے قریب کرسی پہ بیٹھی مہویت سے کتاب سے نوٹس بنانے میں مگن نظر آتی تھی. آبدار کی نظریں اس کی ناک میں پہنے سونے کی نت پہ اٹھ گئیں. ایک ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پہ ابھری. پھر وہ زمر کو نظر انداز کیے کاؤنٹر تک آئی. وہاں گاہکوں کی طرف پشت کیے سعدی کھڑا رجسٹر کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا. وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ پرانے کام کرنے کے باوجود اب پرانے سعدی جیسا نہیں لگتا تھا. کہو پھر تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ وہ مسکرا کر بولی تو سعدی نے چونک کر گردن موڑی. آبدار کو دیکھ کر وہ حیران ہوا. تم ادھر؟ پھر آس پاس دیکھا. زمر کام میں منہمک نظر آتی تھی. گاہک آگے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے مصروف تھے. ویلکم ہوم، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر. سنے کل تمہارا انٹرویو آ رہا ہے. انٹرویو میں تو نہیں کہو گے، مگر مجھے سامنے دیکھ کر شکریہ کا ایک بول کہہ ہی سکتے ہو. آخر میں نہ ہوتی تو تم گھر کیسے آتے؟ تفاخر سے مسکرا کر وہ بولی تھی. بہت شکریہ. وہ رکھائی سے کہہ کر واپس گھوم گیا. آبی کے ابرو خفگی سے بھنجے. سعدی یوسف خان، میرا ادھار ہے تم پہ. وہ پھر اچھمبے سے واپس مڑا. کیا؟ تمہارا انٹرویو لینا تھا میں نے. اپنا کام تو نکلوا لیا تم نے، میرے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے یاد دلایا. میرے پاس بتانے کو کوئی کہانی نہیں ہے. مگر آبدار نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کی شرٹ کے فرنٹ پاکٹ میں ڈالا. میں اپنے کلینک میں تمہارا انتظار کروں گی. تمہاری نیند کی حالت کی مسافت کا قصہ سننا ہے میں نے. اداسی سے مسکرا کر وہ جنید کی طرف گھومی. فارس کہاں ہے؟ سعدی سر جھٹک کر واپس کام کرنے لگا. جنید نے کچن کا بتایا تو وہ وہیں چلی گئی. زمر کی کرسی کے ساتھ سے گزری، نہ نظر ملائی نہ رخ پھیرا، بس اندر چلی گئی. زمر کے لکھتے ہوئے ہاتھ سست پڑ گئے. چہرے پہ بے بسی در آئی، کوفت اور غصہ. اس نے زور سے قلم بند کیا اور ایک عزم سے اٹھی. کچن سے ورکرز باہر آ رہے تھے. فارس نے شاید ان کو نکالا تھا. وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی. وہ دونوں دوسری جانب تھے. درمیان میں اونچے ریکس تھے. وہیں رک گئی اندھیر ریک کی اوٹ میں. جی آبدار کہیے، آپ کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ وہ دونوں برنر کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے. باربیکیو کا دھواں اور اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیلی تھی. فارس گرمی کے باعث پوری آستینوں کو موڑے دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا. اس کا چہرہ سادگی سے پر تھا، نہ کوئی کوفت نہ شکوہ. وہ جیسے اسے سننا چاہتا تھا. زمر کا دل برا ہوا. مجھے نہیں بتایا کہ اس کو ملنے کے لیے بلا رہے. ہاں، بابا نے ایک کام کہا تھا مجھے. وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کر رسان سے بولی تھی کہ ہاشم کو مناؤں، وہ کیس کے لیے راضی ہو جائے. کس کیس کے لیے؟ وہ چھمبے سے بولا. زمر کا دل زور سے دھڑکنے لگا. اسے اس پہ بھروسہ تھا، مگر پھر بھی
وہ سب بتا چکی تھی، پھر بھی سعدی یوسف بنام نوشرواں کاردار وٹ ایور، اور میں نے اپنے آپ کو بہت خطرے میں ڈال کر ہاشم سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی اگر وہ خود کو بے گناہ ثابت کر دے عدالت میں اور اس گنج سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے میں نے یہ رسک مول لیا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے کہنے پہ یہ کر رہی ہیں۔ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ آبی لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، مگر کیا تو میں نے آپ کے لیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، آپ نہ کرتی خیر تھی۔ فارس نے شانے اچکائے۔ میں تو ویسی عدالت وغیرہ کے چکر کے خلاف ہوں، یوں ہی آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آبدار پھر سے لاجواب ہوئی۔ بہرحال وہ نہیں مانا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا اور ریکس کے پار دور کھڑے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں بے پناہ مایوسی اتر آئی۔ یعنی ہاشم نہیں مانا، وہ اس کیس کو لٹکاتا جائے گا۔ اچھی بات ہے، ملک و قوم کا بہت سا پیسہ بچ گیا، یہی بتانے آئی تھیں آپ؟ فارس قاضی پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ فارس، یہ بات زمر نے کہی تھی بابا سے۔ وہ چونکا۔ کیا بات؟ آبدار کی رکی سانس بحال ہوئی، ہمت بڑھی۔ یہی کہ اگر میں راضی کر لوں ہاشم کو تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گی، میرے لیے۔ آخری دو الفاظ نے یکدم چھناکے سے جیسے بہت سا بھرم اور لحاظ توڑ دیا تھا۔ فارس قاضی لاجواب ہو گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زمر نے بے اختیار ریک کو تھاما۔ بہت کچھ اپنی پہنچ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے بابا اور زمر کی ڈیل ہوئی تھی آپ کے اوپر، اور زمر نے کچھ گروی بھی رکھوایا تھا۔ مجھے 2 روز پہلے پتہ چلا تو میں فوراً یہ واپس لے آئی۔ بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرس سے اس نے سیاہ مخملی ڈبی نکالی اور فارس کی طرف بڑھائی۔ فارس سنجیدگی سے لب بھنچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس رخ پہ کھڑا تھا کہ زمر کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن صدر آیا تھا اور اس کی ان آنکھوں کو دیکھ کر زمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے جانا چاہتی تھی، یہ ڈبی اس لڑکی کے ہاتھ سے چھیننا چاہتی تھی، مگر قدموں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ آپ یہ زمر کو واپس دے دیں، یہ ان کی ہے، انہی کی رہنی چاہیے۔ اس نے فارس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے بنا پلک جھپکے ڈبی بڑھا کر کہا تھا۔ فارس نے آہستہ سے ڈبی اس کے ہاتھ سے اٹھائی، پھر کھولی۔ اندر رکھا ہیرا زمانوں کی داستانیں خود میں سموئے جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے وہ ہیرا نکال کر دیکھا۔ بدلتی روشنی میں وہ مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا، مجھے بھی لگا، معذرت کے ساتھ، مگر مسز زمر کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معصومیت سے افسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 انگلیوں میں لونگ پکڑے دھیما سا بولا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے آپ کا دل دکھایا شاید، یا شاید، وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائی کہہ رہی تھی، شاید مسز زمر نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ برا محسوس نہ کریں، ہر شخص میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے لیے وہ سب کبھی نہیں کریں گی جو قربانی دینے والے کرتے ہیں۔ اندھیرے رہ کے اوٹ میں کھڑی زمر نے بے اختیار کن پٹی مسلی، سر میں درد ہونے لگا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں دکھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آبدار کو دیکھا۔ آبی کی آنکھوں میں تہیر سمٹ آیا۔ زمر نے بے اختیار ریک زور سے تھاما۔ اس نے آپ کا تحفہ یوں کسی کو دے دیا، آپ کا دل نہیں دکھا؟ یہ تو ایک چیز ہے، چیزوں کا کیا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں۔ وہ 2 انگلیوں میں مسل کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یا زمر چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ کہنے کے ساتھ وہ دائیں جانب گھما، برنر کا بٹن گھمایا۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اس نے ہیرے کی لونگ آگ میں ڈال دی۔ آبدار کا منہ کھل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کو بہت عزیز تھی، آپ نے خود مجھے بتایا تھا جب ہم کولمبو جا رہے تھے۔ بے اختیار منہ سے پھسلا۔ یہ تو ایک پتھر ہے اور مجھے یہ عزیز نہیں ہے۔ میں اسے پہلے بھی ایک دفعہ پھینک چکا ہوں۔ مجھے وہ عزیز ہے جس کو میں نے یہ دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ الفاظ میں گویا کاٹ سی تھی۔ آبدار کے گال سرخ ہوئے، آنکھوں میں برہمی ابھری، حیرت بھری برہمی۔ بات چیز کی نہیں ہے، اس نے آپ کو 3 دن تک گروی رکھا ہے۔ اس نے مجھے 4 سال تک جیل میں بھی رکھا تھا۔ میں اس کو 1000 دفعہ معاف کر سکتا ہوں۔ کچن میں کوئلوں کے دہکنے کی بو زور سے محسوس ہوئی تھی۔ آبدار، آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک پتھر کے پیچھے ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو آپ ہم دونوں کو نہیں جانتی۔ ہم نے آگ اور خون کا دریا ایک ساتھ پار کیا ہے۔ ہم اچھے اور برے وقت کے ساتھی ہیں۔ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی۔ زمر سے مزید سنا نہیں گیا۔ شدت ضبط سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل جانے کو بےتاب تھے، مگر وہ ان کو روکے ہوئے تھی۔ آبدار نے آنکھیں جھکا کر اپنی پٹی شدہ کلائی کو دیکھا، پھر شعلہ بار نگاہیں اس تک اٹھائیں۔ وہ تمہارے لیے یہ کبھی نہیں کرے گی۔ طرز تخاطب بدلا، جذبات بدلے، انداز بدلا۔
وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے دیکھا زمر وہاں کھڑی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بس سنجیدہ سی کھڑی تھی، آنکھیں ذرا بھیگی ہوئی تھیں۔ آبدار پیر پٹخ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اب برنر کی طرف گھوم چکا تھا۔ بھڑکتے شعلے میں وہ جلتی لونگ کو دیکھ رہا تھا جس کے سونے کی تار پگھل رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ وہ چونک کر مڑا، اسے دیکھ کر حیرت ہوئی، فوراً دروازے کو دیکھا۔ میں سمجھا تم اوپر ہو، تم کب آئیں؟ برنر تیزی سے بند کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ واقعی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ جب تم اسے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ فارس نے گرم چولہے سے ننا ہیرا اٹھانا چاہا، مگر تیز تپش لگی تو جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچا اور انگلی ہونٹوں سے لگائی، پھر چونک کر اسے دیکھا۔ 1 منٹ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے کہا تھا، میں نے سنا ہے، میں نے صرف یہی سنا ہے۔ اپنے کانوں کا علاج کرواؤ۔ وہ خفکی سے بازو چھڑا کر اب کپڑے سے لونگ چولہے سے اتار رہا تھا۔ میں نے خود سنا ہے، تم بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے، مجھے ہر لفظ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ آنسو اب کی اس کی آنکھوں کو بھگونے لگے تھے۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی، میں بہت بری ہوں فارس۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ابھی تک خفا تھا، وہ روتے روتے ہنستی، پھر ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے۔ اس کا کیا کرو گے اب؟ تم نے میرا تحفہ پھینک دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کالک زدہ ہیرا کپڑے میں اٹھا کر ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی اسے یہ کرتے ہوئے دیکھی گئی۔ تم مجھ سے کبھی خفا تھے ہی نہیں، موقع ملنے پہ تم نے خود بھی اسے پھینک دیا۔ تم نے اچھا کیا فارس۔ ہمارے گھر والے، ہمارے ملازم، آبدار، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ صرف میں اور تم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے کا وہ پتھر تھا جو ہر خوبصورت لمحے کے آخر میں ہمارے پاؤں میں آ کر چپتا تھا۔ یہ ایک اچھا تحفہ نہیں تھا، اس میں دھوکہ تھا، دنیا سے چھپا کر کچھ کرنے کا عنصر تھا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ڈھیروں شرمندگی کا باعث تھا۔ تم نے اچھا کیا جو اسے پھینک دیا، میں نے اچھا کیا جو اسے پھینک دیا۔ وہ ڈسٹ بن میں گرے ہیرے کو دیکھ کر بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ فارس کی پیشانی کی شکنیں کم ہوئیں، وہ گہری سانس لے کر اس کی جانب گھوما۔ ٹرائل نہیں ہوگا۔ وہ لونگ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا ذکر کبھی بھی ندامت اور عجیب سے اجنبی پن سے خالی نہیں ہونا تھا۔ میں جانتی ہوں اور میں کوشش کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ لیکن میں پھر سے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈوں گی جو ہاشم کو منا سکے۔ اس کے لیے مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ چلو مل کر سوچتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مل کر کیسے؟ 2-3 دن کے لیے کسی لمبی مسافت پہ نکل جاتے ہیں، اس سارے شور ہنگامے سے دور، ان مسئلوں، تھانے کچہریوں اور ان لوگوں سے دور۔ تم تھک گئی ہو، کچھ دن آرام کرو گی تو دماغ سے ساری آلودگی چھٹ جائے گی۔ جو تم کہو، وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر بولی تھی۔ مگر یاد رکھنا، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنستی۔ تمہاری معافی کی پرواہ ہے کسے؟ تم تو شکر کیا کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر کے تم سے شادی کر لی، ورنہ تم جیسے 2 نمبر آدمی کو میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مجھے کورٹ رپورٹ کو ساتھ لے کر گھومنا چاہیے جو تمہاری ہر بات ساتھ ساتھ لے کر ریکارڈ کرتا جائے۔ تم وکیلوں کا کیا بھروسہ، جب چاہے مکر جاؤ۔ وہ جل کر بولا تھا۔ وہ جواب میں چمک کر کچھ کہہ رہی تھی، مگر آوازیں مدھم ہو رہی تھیں، کوئی دور کسی کنویں سے آ رہی ہوں۔ ڈسٹ بن میں گری لونگ کا ہیرا کالک کے باوجود مدھم سا جگمگا رہا تھا۔ آج کیا ہوگا ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اور فائنلی ان کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا اور ٹرائل سے پہلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ میرے خیال سے بس یہاں سے نا ایک اس کو اینڈنگ کی سائڈ پہ ناول کو ایک دھکا لگا کہ بس اب سٹارٹ ہو جائے، ایک دم سے ٹرائل سٹارٹ کر دیا گیا، ان بٹوین نا جو ضروری پوائنٹس کی باتیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا ہے۔ اور اب بس مجھے لگتا ہے کہ اب اینڈنگ کی سائڈ پہ جا رہا ہے اور آخر میں یہی ہونا ہے۔ آخر تک مجھے لگتا ہے کہ عدالت میں ہی ہم رہیں گے اور اینڈ پہ ہمیں پتہ چلے گا عدالت کا کیا فیصلہ آتا ہے نا۔ باقی اب اس نے زمر نے کس کو ڈھونڈا ہوگا جو کہ ہاشم کو منایا ہوگا جس نے، کیونکہ ہاشم تو نہیں مان رہا تھا ٹرائل کے لیے۔ شاید پھر اس کے پاس آبدار گئی ہو، یا اس کو آبی کا خیال آ گیا ہو، یا پھر اور کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہاشم بڑا اچھے سے نا وہ کیس کھیل رہا ہے، جیت رہا ہے، مطلب لڑ رہا ہے اس کو باتیں اچھی آتی ہیں، ساری جو باتیں تھیں کی باتیں صحیح ہیں اس نے، لیکن ان کو اپنے طریقے سے نا تروڑ مروڑ کے پیش کر کے نا اور سعدی کو ایک غلط انسان بنا رہے۔ صحیح ہے، مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کبھی عدالت کا کیس دیکھا نہیں ہے، لیکن دل کر رہا ہے بندے کو دیکھنا چاہیے، پر مجھے لگتا ہے ریئل میں بہت بورنگ ہوتا ہوگا، یہاں پر مزے کا لگ رہا ہے۔ ریئل میں ہاشم تھوڑی نہ ہوتا ہے نا۔ خیر جی، ابھی بہت سی چیزیں ہونی ہیں، جیسے کہ وہ سرخ مفلر والا کون تھا، مجھے لگتا ہے احمد شفیع ہوگا۔
اور ڈاکٹر ایمن کیوں آتی ہے اس کے پاس، اور کیا ہوا ہے. اور اچھا وہ جو پین میں ریکارڈ کیا تھا سعدی نے، وہ اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے. وہ الگ اتنی مین چیزیں تھیں، ان میں ساروں نے اعتراف کر لیا تھا، لیکن اس میں حنین کی باتیں بھی تھیں. تو کوئی بات نہیں، اگر بات تھی تو خیر ہے، تھوڑی بہت وہ بھی سزا کاٹ سکتی ہے، لیکن ان تینوں کو تو پھانسی کے پھندے پہ بندہ چڑھا دے. خاور کا دا اینڈ ہو گیا ہے. اور ویسے خاور کو بھی وہ اس کے ساتھ ابھی اچھا ہی رہتا نا. فارس کم از کم وہ ہاں اور نہ تو کر سکتا ہے نا، ایک انگلی سے اور دو انگلی سے. وہ تو کیا پتہ ان کے خلاف گواہی دے ہی دیتا. اور ان کی ابھی ان کا سٹارٹ ہوا ہے رومانس، اور ابھی ناول ہی ختم ہونے والا ہے. اور چلو شکر ہے زمر نے اس کو بتا دیا تھا کہ ہاں بھائی میں نے تمہیں گروی رکھ دی ہے پہلے کہیں، ورنہ ابھی اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے نا. تو بتا دینا چاہیے باتیں. یہ باتیں مجھے بڑی پریشان کرتی ہیں، جو ایک دوسرے سے یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں نا. اور وہ اس کے بابا آبدار کے بابا ہارون، دیکھو نا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے. عجیب ہے بھائی یہ تو. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.